اسٹارٹ کیجیے پریزنٹیشن. جی تھینک یو، جزاک اللہ خیر. بابا بھائی بس آغاز کرتے ہیں. ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لي وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین. ہم نے لاسٹ سیشن میں پہلا پارہ کمپلیٹ کر لیا تھا. اب یہ ویسے تو اس جو کورس کا تیسرا لیکچر ہے، لیکن ہم بیسیکلی دوسرا پارہ اب شروع کر رہے ہیں. تو دوسرے پارے کا پہلا نصف جو ہے آج ہم کور کریں گے، اور اس حوالے سے ویڈیوز آلریڈی آپ سے شیئر کی جا چکی ہیں. امید ہے کہ آپ لوگوں نے ان کو اچھی طریقے سے دیکھا ہوگا اور نوٹس بنائے ہوں گے. پھر اس کے بعد جو کویشچنز ہیں انشاءاللہ ان کو ہم دیکھیں گے. تو سب سے پہلے تو ایک تھوڑا سا میں بریف اوور ویو آپ کو دے دوں کہ یہ جو دوسرے پارے کا پہلا ہاف ہے اس کے اندر کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ ہم نے کور کی ہیں. تو اس کا جو آغاز ہوتا ہے وہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ ایونٹ سے ہوتا ہے، جو کہ تاریخ اسلام میں ایک بہت ہی سگنیفیکنٹ اس کی ایک حیثیت ہے. ایون کہ تاریخ انسانی میں بھی دیکھا جائے تو اس کی ایک بڑی امپورٹنٹ ایک حیثیت ہے جس کو ہمیں سمجھنا چاہیے. وہ یہ کہ یہ جو قبلہ تھا اس سے پہلے وہ جو تھا بیت المقدس تھا، یعنی جو مسجد اقصی تھا جسے آپ کہہ لیں یا بیت المقدس یا جو بھی آپ اس کو نام دیتے ہیں، کیونکہ انبیاء رسول علیہ السلام کا ایک بڑا سلسلہ جو ہے وہاں پر بھیجا گیا اللہ کی طرف سے. اور سلیمان علیہ السلام نے ہی وہ ہیکل سلیمانی جو ہے وہ تعمیر کرایا تھا جو ان کا پھر کعبہ قرار پایا. یہ قبلہ جو تھا یہ تمام انبیاء رسول علیہ السلام کو جیسا کہ میں نے بتایا کہ رہا تھا. لیکن اس سے بھی پہلے یعنی آدم علیہ السلام کے دور سے لے کر اور بعد میں نوح علیہ السلام کے زمانے تک جو قبلہ اول تھا وہ بیسیکلی خانہ کعبہ ہی تھا. ٹھیک ہے، اس کے حوالے سے بھی ہمیں جو ہے روایت ملتی ہیں کہ سب سے پہلا گھر جو ہے اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ جو سب سے پہلا گھر اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا وہ یہی تھا جو خانہ کعبہ تھا. لیکن بعد میں جب نوح علیہ السلام کے زمانے میں ایک سیلاب آیا تھا تو اس میں پھر یہ جو ہے ویسے تو یہ منہدم ہو چکا تھا اس سے پہلے، لیکن اس میں جو سیلاب کے بعد پھر اس کی بنیادیں بھی جو ہے وہ ختم ہو گئی تھی. بعد میں پھر ابراہیم علیہ السلام جیسا کہ سورہ بقرہ میں ہی آتا ہے ذکر، ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھا تھا، ابراہیم علیہ السلام نے پھر اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کے پھر انہی بنیادوں پر اس کو دوبارہ کھڑا کیا، اور جبرائیل علیہ السلام نے باقاعدہ آ کر ان کو وہ ان بنیادوں کی نشاندہی کر کے بتائی تھی، اور وہاں سے پھر انہوں نے اس کو دوبارہ سے کھڑا کیا. تو سب سے پہلا گھر بیسیکلی خانہ کعبہ ہی تھا. اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا پتہ تھا اور ان کے دل میں ایک خواہش تھی، اور وہ چاہ رہے تھے کہ جو مجھے جو ہے نا یہ قبلہ جو ہے وہ نصیب ہو جائے، جو کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا تھا، جو بنی نوع انسان کا پہلا قبلہ تھا. یہ خواہش ان کے دل میں بھی تھی. اور دوسرا یہ کہ اللہ کے ہاں بھی ایک بڑا پلان تھا، گرینڈ پلان تھا. وہ یہ تھا کہ جو امت مسلمہ جب اس کی تعیناتی ہو جائے گی، یعنی نئی امت مسلمہ کی، تو اس کو پھر یہ قبلہ جو ہے عطا کیا جائے گا. اور یہ جو تحویل قبلہ ہے ایک طرح سے یہ ٹیسٹ بھی ہو جائے گا ان کی لائلٹی کا کہ وہ کتنے لائل ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان کا ایمان کتنا مضبوط ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر، کیونکہ اللہ کی طرف سے جب انسٹرکشن آئے گی تو پھر ان کو ماننا ہوگا. تو ایک ٹیسٹ بھی تھا جیسا کہ قرآن نے بیان کیا کہ یہ ایک امتحان بھی تھا. اور دوسرا اس کی جو ہے ایک سیریمونیل حیثیت تھی کہ یعنی ایک طرح سے یہ ایک سیریمنی تھی سمت کی تعیناتی کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپوائنٹ کر دیا ہے ایک بہت ہی امپورٹنٹ مشن کے اوپر. تو یہ اس کی جو ہے سگنیفیکنس ہے. تو شروع میں اسی کا ذکر ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں سے آغاز کرتے ہیں کہ قریبی بیوقوف لوگ کہیں گے کہ ان کا تو قبلہ ہی ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور یہ بہت بڑا پروپیگنڈا کیونکہ آنے والا تھا، اس لیے پہلے سے ہی مینٹلی پریپیئر کیا گیا کہ اصل بات یہ نہیں ہے کہ قبلہ ہی صحیح ہو، بلکہ اصل حقیقت جو ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ پہ ہے، مشرق و مغرب سب اللہ تعالیٰ کے ہیں. اس کی تو علامتی حیثیت ہے. تو اس پہ اتنا فوکس کر دینا کہ باقی چیزوں کو اگنور کر دینا یہ بھی مناسب طرز عمل نہیں ہے. لیکن ان کے ہاں مشرکین اور یہود جو تھے ان کو ایک موقع مل گیا پروپیگنڈا کرنے کا، تو انہوں نے خوب پھر اس کے خلاف پروپیگنڈا کیا اور سادہ لوگ مسلمانوں کو جو ہے پریشان کرنے کی کوشش کی. اس کے بعد پھر ذکر آ جاتا ہے کہ آخر یہ جو
سیریمنی ہوئی ہے کیوں ہوئی ہے اس کا ذکر آ گیا کہ امت مسلمہ کی تقرری جو ہے وہ کر دی گئی، وکذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس، تو واضح ہو گیا کہ اب اس امت کو کار رسالت کی ذمہ داری ادا کرنی ہے، جو اس سے پہلے انبیاء رسول علیہ السلام کے سر پر رہی تھی، وہ ذمہ داری اب اس پوری امت کو اللہ تعالیٰ نے عطا کر دی۔ تو اس کے ساتھ ہی پھر سابقہ امت مسلمہ ایک طرح سے معزول ہو گئی، یعنی جو بھی امتیں تھیں اس سے پہلے کوئی مسلمان امتیں تھیں وہ ختم، اب صرف اور صرف ایک ہی امت مسلمہ رہ گئی ہے، وہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت۔ اب یہ آخری امت ہے، اس کے بعد اب کوئی اور امت تشکیل نہیں پائے گی، تو اس کا ذکر یہاں پہ جو ہے وہ ہو جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جیسے میں نے بتایا آپ کو کہ یہ ٹیسٹ تھا کہ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ علیہ وسلم کی وہ اطاعت کرتے ہیں، صحابہ کرام کے نہیں۔ تو اس کے بعد پھر اہل کتاب مشرکین کے پروپیگنڈے کا ذکر ہے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے جوابات دیے ہیں کہ یہ جو اہل کتاب ہیں ان کو تو یہ کہنا نہیں بنتا، یعنی جو باتیں کر رہے ہیں، پروپیگنڈا کر رہے ہیں، ان کو تو یہ کہنا جو ہے نا ان کا بنتا نہیں ہے، کیونکہ ان کو تو ہم نے پہلے سے بتا دیا تھا کہ جو آخری رسول آئیں گے ان کا پھر قبلہ جو ہے یہ ہوگا، اور ان کو اس بات کا بھی پتا ہے کہ سب سے پہلا جو قبلہ تھا وہ یہی تھا، خانہ کعبہ کا، تو ان کا اعتراض کرنا بنتا نہیں ہے، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو ہم نے اتنی تفصیلات بتائی ہوئی ہیں کتاب میں کہ یہ اس طرح پہچانتے ہیں خانہ کعبہ کو جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں، بڑی بات ہے اپنے بچوں کو تو کوئی نہیں بھول سکتا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو ایک جسے کہتے ہیں زجر و توبیخ کی ان کے اوپر کہ تم جو ہے کیوں اس بات پہ جو ہے پروپیگنڈا کر رہے ہو جان بوجھ کر۔ پھر بتایا کہ اصل جو سمت ہے وہ تو نیکیوں کی سمت ہوتی ہے، یہ تو ایک علامتی حیثیت ہے اس کی، اصل جو اگر تم نے رخ کرنا ہے تو نیکیوں کی طرف کرو، ادھر تمہارا دھیان ہے نہیں اور اس طرف تم جو ہے پروپیگنڈا کر رہے ہو۔ پھر بار بار اس کا ذکر آیا تفصیل قبلہ کے حوالے سے، بار بار اللہ تعالیٰ نے اس کو تاکیداً جو ہے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس قبلہ شفٹ کر دیا ہے، اس لیے جہاں بھی آپ ہیں، چاہے آپ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی خطاب ہوا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے بھی خطاب ہوا کہ جہاں پہ بھی آپ ہو آپ کو قبلہ برل جو ہے اسی طرف جو ہے رخ کر کے نماز پڑھنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کعبہ بھی ایک طرح سے گفٹ ہے مسلمانوں تمہارے لیے، یعنی جو ہم نے یہ جو قبلہ آپ کو عطا کی یہ گفٹ ہے، اور اس سے پہلے ہم آپ کو اس سے بہت بڑا گفٹ عطا کر چکے ہیں، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو آپ کو آپ کے درمیان ہی مبعوث ہوئے، آپ کو آیتیں پڑھ کے سناتے ہیں، آپ کا تزکیہ کرتے ہیں ان کے ذریعے سے، اور پھر آپ کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس پہ خوش ہونا چاہیے اہل ایمان کو، نہ کہ پریشان نہیں ہونا ان کے پروپیگنڈے سے، بلکہ خوش ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ گفٹ عطا کیا ہے۔ اس کے بعد پھر جیسی امت مسلمہ کی اب تشکیل ہو گئی ہے تو اب پے در پے احکامات کا اجرا ہونا شروع ہو گیا، کیونکہ ذریعہ بات انسٹرکشنز جو ہیں وہ دینا مقصود تھا، اب امت مسلمہ کو بتانا تھا کہ انہوں نے کیا کچھ کرنا ہے۔ اوامر و نواہی کا ایک طویل سلسلہ جو ہے اس کا آغاز یہاں سے ہو جاتا ہے، اور سب سے پہلا جو خطاب پھر اس والے سے دیا گیا بہت امپورٹنٹ ہے، جیسا کہ ہم نے پہلے ذکر کیا تھا پہلے لیکچر میں کہ بالکل سورہ بقرہ کے آغاز میں ایک خطاب ہے بنی الانسان سے، یعنی بنی الانسان سے اللہ تعالیٰ کا پہلا خطاب، اور وہ بڑا جامع خطاب تھا۔ بالکل اسی طریقے سے یہ اب امت مسلمہ سے اللہ تعالیٰ کا پہلا خطاب ہے، اور یہ ترتیب مصحف کے اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو پہلا خطاب بنتا ہے، اور ترتیب نزولی کے اعتبار سے بھی دیکھا جائے، کیونکہ امت مسلمہ کی تشکیل جو ہے وہ مدنی دور میں ہوئی ہے، اور یہ جو صورت ہے یہ اولین صورتوں میں سے ہے، تو یعنی یہ ایک طرح سے کہ امت مسلمہ سے پہلا خطاب بنتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس سے جو سورہ حج میں جس خطاب کا ذکر ہے وہ پہلا خطاب ہو، لیکن یہ ہے کہ پہلا یا دوسرا خطاب جو بھی آپ کہہ لیں، اگر ترتیب نزولی کے اعتبار سے دیکھیں، لیکن ترتیب مصحف کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ بلا شبہ پہلا خطاب بنتا ہے، اور بہت ہی جامع خطاب ہے۔ اگین جیسے وہاں میں نے بتایا تھا آپ کو کہ بنی انسان سے جو اللہ تعالیٰ نے بات کرنی تھی وہ پوری کی پوری 4-5 آیات میں واضح کر دی، بالکل یہاں پہ بھی وہی معاملہ ہے۔ آیت نمبر 153 سے 154 157 4 آیات بنتی ہیں، انہیں پورے دین کا ایسنس ہمیں بتا دیا گیا ہے، دین اصل میں یہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ سمجھ میں آ گیا تو آگے دین سمجھ میں آئے گا، یہ نہ سمجھ میں آیا تو آگے دین نہیں سمجھ آ سکتا۔ آگے قرآن مجید میں بیسیکلی اسی کی تشریح ہے، یہ جو ہے سمجھ لیں کہ پیج 1 ہے، اور بار بار ریفرنس ٹو پیج 1 ہم دیکھیں گے آگے جا کے، جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے جائیں گے تو بار بار اللہ تعالیٰ اسی پیج کو ریفر کریں گے کہ دیکھو پہلے دن میں تمہیں کیا خطاب میں نے تمہیں کیا کہا تھا، بس وہ یاد رکھو، اس کو بھولنا نہیں ہے۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ خطبہ ہے، اور پورے قرآن میں پھر جو ہے اس کی طرف ریفرنس جو ہے آپ کو ملیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اب اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں مختصراً کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے بتا دیا کہ دیکھو مسلمانوں مشکل وقت آنے والا ہے، تو پہلے دن سے ہی واضح کر دیا، پہلے دن سے ہی اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ دیکھو یہ کوئی ایسی یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے، یہ کوئی ادھر ایسا نہیں ہے کہ تمہارے لیے سہولتیں ہی سہولتیں ہوں گی، بلکہ مشکلات ہوں گی، ٹھیک ہے؟ جو بھی
اہل حق کے ساتھ شامل ہوا ہے تاریخ انسانی میں، ان کے ساتھ بھی مشکلات رہی ہیں، تمہارے ساتھ بھی مشکلات رہیں گی، اس لیے تیار ہو جاؤ، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ مشکل وقت آئے تو پھر دو چیزیں تمہارے لیے جو ہے امید و معاون ہوں گی، تمہارا ساتھ دیں گی۔ ایک، صبر کرنا ہے، ڈٹ جانا ہے، ان مشکلات کے اگینسٹ ڈٹ جانا ہے، بالکل بھی جو ہے پیچھے نہیں ہٹنا۔ اور دوسرا یہ کہ آپ نے نماز کو نہیں چھوڑنا، ٹھیک ہے؟ جب بھی مشکل پڑے اللہ کی طرف جھکو، نماز سب سے بہترین ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ کی مدد لینے کا، تو اس لیے نماز اور صبر سے مدد چاہو۔ پھر اس کے بعد شادی فرما دی، جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں اس راہ میں، اب جانے بھی دینی ہوں گی، یہ وہ راستہ ہے جس پہ تمہیں جانے دینی ہوں گی، اس لیے جب اس راستے میں جو مارے جائیں ان کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک یہ بات بھی واضح کر دی۔ اب یہاں سے ہی خطرہ جو ہے وہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ معاملہ خطرناک ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس کی تشریح آگے ہو جائے گی مزید۔ تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ لازماً لازماً لازماً، یعنی لام تاکید اور نون تشدید آئی ہے یہاں پہ، جو سپرلیٹو ڈگری ہے نا، اس کا کوئی نعم البدل اردو اور انگلش لینگویج میں نہیں ہے، یعنی آپ یوں کہہ رہے ہیں کہ یقیناً یقیناً آپ 3-4 دفعہ کہیں نا تو پھر اس کا معنی جو ہے وہ سمجھ میں آتا ہے کہ یقیناً یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہم تمہیں لازماً آزما کر رہیں گے، بھوک سے، خوف سے، مالوں کی کمی سے، جانوں کی کمی سے اور نتائج کی کمی سے، اور صرف انہی کے لیے بشارت ہوگی جو اس راہ میں ڈٹ جائیں گے، ٹھیک ہے جی؟ دیکھیں پہلا خطاب ہے اور اللہ تعالیٰ کیا ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ کوئی راستہ آسان نہیں ہے۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے نا، چمے گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ الا، کہ جب میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو میں لرز اٹھتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ کہنے کی کتنی مشکلات ہے، تو ہم نے تو اس کو آسان سمجھا ہوا ہے، ہمیں آسان بنا کر دکھایا گیا ہے، لیکن یہ آسان راستہ نہیں ہے۔ اب اللہ کی طرف سے یہ بات ہم تو وہی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کے سامنے پورٹرے کریں کہ اصل اس کی سیورٹی کیا ہے، اور ساتھ ہی فرمایا کہ ٹھیک یہی وہ لوگ ہیں جب مصیبت ان کے اوپر آتی ہے تو پھر یہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کی طرف سے ہیں اور اسی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے، انہی پر اللہ کا فضل ہے اور یہی ہدایت والے ہیں، ٹھیک؟ تو یہ ہے جی پہلا خطاب انسان سے اللہ تعالیٰ کا۔ آپ نے ویڈیو میں اس کو تفصیلاً دیکھ لیا ہوگا، میں نے مختصراً یہاں پہ آپ کو بس سمری دینی ہے، تو آگے چلتے ہیں۔ اس کے بعد پھر طبی سلسلہ ہے احکامات کا، پہلے خطاب کے بعد پھر اب یہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ سب سے پہلے حج اور عمرے کے والے سے احکامات آئے کچھ۔ اب یہاں پہ کیا مسئلہ تھا کہ جو بھی ان کی عبادات تھیں جن میں جو کہ چل رہی تھی پہلے سے، جیسے حج کا سلسلہ چل رہا تھا، عمرے کا سلسلہ چل رہا تھا، لیکن کچھ مسکنسیپشنز ڈالی ہوئی تھیں انہوں نے، توہمات اس میں ایڈ کی ہوئی تھی، من گھڑت چیزیں ایڈ کی ہوئی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اسی کویشچن جو ہے وہ اب کرنا شروع کر دی، اور کچھ نئے احکامات بھی آ رہے ہیں جو پہلے سے نہیں تھے، لیکن اب اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو واضح کرنا شروع کر دیا۔ تو پہلے حج و عمرے کے والے سے کچھ مسکنسیپشن تھی، اسے دور کیا گیا۔ پھر بتایا گیا کہ حق چھپانے والوں کو بڑی سخت وعید ہے، حق کو چھپانا جو ہے بہت بڑا جرم ہے۔ پھر اہل ایمان کے والے سے صرف بیان کی کہ دیکھو اہل ایمان جو ہیں وہ تو اللہ سے شدید ترین محبت کرتے ہیں، عشق کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے اس روش پہ ہمیں چلنا چاہیے۔ پھر آگے حلال رزق کے والے سے بات آئی کہ اب حلال رزق کھاؤ، حلال گوشت کے والے سے تفصیلات آ گئیں کہ کیا کیا تم نے جو ہے کھانا ہے، وہی ہے کہ خنزیر گوشت ہے، مردار ہے، یہ سب چیزیں جو ہے وہ آپ نہیں کھا سکتے، تو بتا دیا گیا کہ اگر ضرورت پڑ جائے تو ٹھیک ہے، مجبوری ہو تو بندہ کھا سکتا ہے، وہ بھی اتنا کہ ضرورت پوری ہو جائے، یہ نہ ہو کہ پیٹ بھر کے کھائے، تو یہ سب اس میں آ گیا۔ پھر اس کے بعد واضح کیا گیا دیکھو اندھا بہرا ہو کر اباء و اجداد کے طریقے پر نہ چلو، یہ بار بار قرآن مجید میں خراب آتا ہے کہ آنکھیں بند کر کے تقلید نہیں کرنی، ٹھیک ہے، بلکہ خود اسیس کرنا ہے، دیکھنا ہے، علم حاصل کرنا ہے، اور جو حق بات ہے اس کا ساتھ دینا ہے۔ تو اس حوالے سے بار بار قرآن مجید میں یہ تلقین آتی ہے۔ پھر علماء سو سے ہوشیار رہنے کے والے سے بات آئی کہ دیکھو یہ جو برے علماء ہیں ان سے ہوشیار رہنا، کہ یہ ہمیشہ جو ہے گمراہ کرتے ہیں۔ پھر نیکی کا صحیح تصور واضح کر دیا گیا، کیونکہ بار بار وہ جو بات آ رہی تھی کہ ان کا قبلہ ہی ٹھیک نہیں ہے، جب یہ قبلہ شفٹ ہوا تو انہوں نے کہنا شروع کر دیا ان کا قبلہ ہی ٹھیک نہیں، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے واضح کیا کہ دیکھو تم جو ہے یہ سمجھتے ہو کہ یہ بس عبادات کی جو ظاہری ایسپیکٹس ہیں وہی ہدایت کے پہلو ہیں، وہی نیکی ہے، کیونکہ جب بگڑی ہوئی قوم جب بگڑ جاتی ہے نا، کوئی مسلمان قوم، تو اس کے اندر یہ بڑی آ جاتی ہے کہ وہ جو عبادات کا ظاہر ہوتا ہے وہ بہت زیادہ فوکس میں آ جاتا ہے، اور اس کا باطن جو اس کی روح ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ وہی جو ہے رہ گئی رسم ازا روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، تو وہی بات ہے کہ روح ختم ہو جاتی ہے۔ تو وہی مسئلہ یہود کا تھا، ان کے نزدیک یہ بڑا مسئلہ بڑا اہم تھا کہ عبادت جو ہے صحیح طریقے سے ہونی چاہیے، جیسے آج ہمارے یہاں کا رفع دین کرنا ہے نہیں کرنا ہے، یہ ہے وہ جو عبادت کے ظاہر ہیں وہ بہت زیادہ فوکس میں، لیکن جو اس کا باطن ہے خشوع و خضوع اس پہ کوئی بات نہیں کرتا۔
تو یہ معاملہ ان کا ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے واضح کیا کہ نیکی اصل کیا ہے. نیکی کا پھر کمپریہنسو کانسیپٹ واضح کیا کہ اس میں ایمانیات بھی آ جاتی ہیں, اس میں پھر عبادات بھی آ جاتی ہیں, اس کے اندر صدقہ و خیرات بھی آ جاتا ہے, اس کے اندر ڈٹ جانا ہے اللہ کے راستے میں, سب باتیں آ جاتی ہیں. نیکی کا ایک کمپریہنسو کانسیپٹ اس میں آ گیا آیت بر کے اندر. پھر اس کے بعد قصاص کا حکم کے حوالے سے بتایا گیا کہ قتل کے بدلے میں مقتول کے ورثاء کا حق ہے کہ یا بدلے میں قاتل کو قتل کریں یا پھر خون بہا دے کر چھوڑ دیں. اور ساتھ بتایا کہ یہ جو ہے اس حکم میں معاشرے کی زندگی حیات ہے. اگر یہ چیز جو ہے اس طریقے سے قاتلوں کو نہ روکا جائے گا تو پھر معاشرے میں بدامنی پھیل جائے گی. تو اس کے بعد وصیت کا حکم ہے والدین و قرابت داروں کے لیے جو مال کی وصیت جو ہے وہ پہلے فرض تھی کیونکہ پہلے وراثت کے قوانین نہیں آئے تھے, لیکن بعد میں جب سورہ نساء میں وراثت کے قوانین آ گئے تو پھر وہ ان احکامات نے پھر جو ہے اس حکم کو منسوخ کر دیا, اور یہ بس ایک 1/3 جو مال ہے اس پہ وصیت کرنا جو ہے وہ اب غیر ورثہ کے لیے اس کی اجازت باقی رہی. باقی اب جو ہے وراثت کے قوانین کے تحت مال تقسیم ہوتا ہے. اس کے بعد روزے کے احکامات ہیں. اس میں اگین رمضان کی دوبارہ فضیلت واضح ہوتی ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس, کہ یہ رمضان کا مہینہ تھا جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا جو ہدایت ہے لوگوں کے لیے. اور پھر اس میں رمضان کے روزے فرض ہو گئے. اس سے پہلے ایام 20 کے روزے یعنی جو چاند کی تاریخیں 13 14 15 وہ فرض تھے, اب جو ہے وہ نفل ہیں, لیکن رمضان کے روزے پھر فرض ہو گئے. اس میں بھی یہ تھا کہ بیمار اور مسافر کے لیے بعد میں گنتی پوری کرنا لازمی ہے, لیکن استاد نہ ہونے کی صورت میں پھر ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے فدیے کے طور پر. یہ معاملہ تھا یہاں پہ بھی. اب یہ معاملہ رمضان کے روزوں کے حوالے سے بھی یہی ہے کہ آپ کو گنتی پوری کرنی ہوتی ہے, لیکن استاد بالکل ہی نہیں ہے تو پھر اس کا پھر یہی فدیہ ہے بعض فقہا کے نزدیک کہ یہی فدیہ ان کے لیے بھی ہے. رمضان کی فضیلت ہے, بتایا گیا کہ اس میں قرآن جیسی عظیم جو ہے نعمت ہمیں ملی. اور پھر رمضان سے متعلق کچھ احکامات کا ذکر ہوا. کچھ مشکلات تھیں جیسے صحابہ کرام کو فیس کر رہے تھے کہ جیسے عورتوں سے صحبت کرنے کے حوالے سے ایک مسئلہ تھا کہ اس کی اجازت ہے یا نہیں. تو صحابہ کرام جو ہے اس پہ کچھ جو ہے کنفیوژن تھی, ان کو اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ دیکھو تم ٹھیک ہے اپنی بیویوں کے پاس جا سکتے ہو افطاری کے بعد. پھر اس کے بعد لوگوں کا مال ناحق کھانے کے حوالے سے ممانعت آ رہی ہے, رشوت دینے کی ممانعت ہے. پھر اس کے بعد چاند کی گھٹنے بڑھنے کے حوالے سے جب سوال پوچھا گیا تو بتایا گیا کہ اس کے اندر جو ہے وہ روزے اور حج جیسی عبادات کے تعین کے لیے یہ ہم نے رکھی ہیں, چاند کا جو گھٹنا بڑھنا ہے. اور مشرکین جو ہے وہ ان کے حوالے سے ایک مسکنسیپشن کو دور کیا گیا جو انہوں نے حج کی عبادت میں ڈال دی تھی کہ جب وہ حج پہ احرام باندھ کے نکل جاتے تھے تو وہ سمجھتے تھے کہ اگر گھر میں کوئی ضرورت کی چیز لینی ہے تو وہ فرنٹ سے داخل نہیں ہوتے تھے بلکہ دیوار پھلانگ کے آتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے, ہم تو نکل گئے تھے اور آپ ضرورت پڑی ہے تو ہم جو ہے گھر جا رہے ہیں. تو اللہ نے کہا اس تکلف کی ضرورت نہیں ہے, جب ضرورت پڑی گئی ہے تو فرنٹ سے جاؤ, یہ نہ یہ حرکتیں نہ کرو کہ پیچھے سے جاؤ. تو اس طرح کی اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو سارے معاملے کو پلٹ کر دیا. اور اس کے بعد پھر جو ہے جہاد فی سبیل اللہ جو اصل معاملہ تھا جس کی طرف ریفرنس آ گیا تھا پیج 1 پہ, کیونکہ وہاں یہ بات واضح نہیں ہو رہی تھی کہ آخر وہ کس مشکل کی بات ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ فرمانے کہ تمہیں یہ مشکل وقت ہے, یہ آگے مشکل وقت آنے والا ہے, تمہیں مشکلات سے آزمایا جائے گا, تمہیں ہو سکتا ہے جانیں دینی پڑیں. اب وہ کیا مشکل تھی وہ اس ابھی کلیئر نہیں ہوئی تھی. یہاں پہ پھر پہلی دفعہ کلیئر ہوئی. جہاد و قتال فی سبیل اللہ کے حوالے سے پہلی جو آیات اتری ہیں اس کی فرضیت کے حوالے سے وہ یہی ہیں, اور اس میں پھر جو ہے واضح طور پہ جو ہے حکم آ گیا. اس سے پہلے اجازت مل گئی تھی سورہ حج کے اندر, لیکن یہاں پہ باقاعدہ حکم آ گیا کہ اب تمہیں یہ لازمی کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں ان سے لڑائی کرو. اللہ فرماتے ہیں جن کی روش یہ ہے کہ تم سے لڑتے ہیں, تم کیوں نہیں ان سے لڑو گے؟ وہ جب وہ تم سے لڑتے ہیں اور لڑتے ہی رہیں گے تو تمہیں بھی لڑنا ہے. اور پھر اس کے ساتھ جو ہے جہاد کی غرض و غایت واضح کرتی. مقصد کیا ہے جہاد کا؟ جہاد کوئی صرف آزادی کے لیے نہیں ہے, جہاد جو ہے صرف اپنی جو ہے جان مال اور عزت کی حفاظت کے لیے نہیں ہے, بلکہ جہاد کا اصل مقصد اللہ کے دین کا غلبہ ہے, کفر کے فتنے کا کلا کما کرنا ہے. کفر کا فتنہ سب سے بڑا مسئلہ ہے, یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی مسئلہ کفر کے فتنے سے بڑا نہیں ہے, یاد رکھیں. کفر کا فتنہ کیا ہے؟ جب اللہ کے احکامات نافذ نہ ہوں. جس سوسائٹی کے اندر اللہ کے احکامات نافذ نہیں ہوں گے وہاں پر اللہ کی طرف رجوع کرنا ممکن نہیں ہوگا, وہاں اللہ کی طرف پلٹنا ممکن نہیں ہوگا, بلکہ وہاں رہنے والے لوگ, اللہ فرماتے ہیں آگے جا کے اس کی تفصیل آ جائے گی کہ وہاں کے رہنے والے لوگ جو اسلام پہ بھی ہوں گے تو اسلام کو چھوڑ کے بھاگ جائیں. اس لیے سب سے بڑا فتنہ یاد رکھیں وہ کفر کا فتنہ. اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بالکل بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک. یو ہیو ٹو فائٹ اگینسٹ اٹ. آپ کو اس کو ختم کرنا ہے, یہ امت مسلمہ کی اولین ذمہ داریوں میں سے ہے.
تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کفر کے فتنے کو ختم کرنا یہ جہاد کا اولین مقصد ہے فی سبیل اللہ کا. اور جو ہے اس پہ جو بعض کنفیوژنس پیدا ہو سکتی تھی ان کا بھی کلا کما کر دیا, ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا. فار ایگزامپل ایک سوال اٹھ سکتا تھا کہ دیکھیں جہاد سے تو پھر حالات نارمل نہیں رہتے ہیں, اس سے فتنہ پھیلتا ہے, لڑائی ہوتی ہے, تو اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ یہ جو کفر کا فتنہ ہے یہ بہت بڑا ہے. اس کے مقابلے میں جو جہاد سے فتنہ پھیلے گا یا اس میں آزمائش میں مسلمان پڑیں گے یا سوسائٹی کے اندر کچھ جو ہے گڑبڑ پیدا ہوگی تو وہ اس سے کہیں کم تر ہے. جو کفر کا فتنہ ہے وہ اس سے کہیں شدید تر ہے. اور پھر ایک سوال اٹھ سکتا تھا کہ مسجد حرام کے پاس, کیونکہ مسجد حرام کی ایک سینکٹیٹی ہے کہ اس کے پاس لڑائی نہیں کرتے, لڑائی جو ہے عام حالات میں نہیں ہوتی, تو ایک سوال اٹھ سکتا تھا کہ ان کے پاس اگر لڑائی کی نوبت پیش ہے تو کیا کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم خود تو لڑائی نہ کرو, لیکن اگر وہ لڑائی کرتے ہیں تو اجازت ہے لڑائی کرو, ٹھیک ہے. پھر ایک اور سوال تھا حرام مہینوں کے حوالے سے کہ جو ہمارے 4 حرام مہینے ہیں جو یہ کہ رجب, محرم اور ذوالقعدہ اور ذوالحجہ, یہ ان کے اندر لڑائی کرنا جو ہے اس کی ممانعت ہے, یہ بھی ان کی سینکٹیٹی ہے. لیکن سوال پوچھا گیا جب سوال کھڑا ہو سکتا تھا کہ ان کے اندر ہمیں لڑائی کیا کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے, تو اللہ نے فرمایا کہ اگر تم سے لڑتے ہیں تو لڑو, مجھے کوئی مسئلہ نہیں, حرام مہینوں کی حرمت پامال ہوتی ہے, کوئی مسئلہ نہیں, تم سے اگر وہ لڑتے ہیں تو لڑائی کرو, ٹھیک ہے. تو یہ ساری انسٹرکشن واضح کر کے پھر آگے جو ہے کچھ مزید احکامات کا پھر سلسلہ آگے چلتا رہتا. آگے پھر مناسک حج کا ذکر ہے وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ٹائم دیکھیں گے. تو یہاں تک ہے جو پارٹ ہم نے کور کرنا ہے اس ویک میں انشاءاللہ, یا کیا ہے اس ویک میں ہم نے, اور نیکسٹ ویک پہ پھر انشاءاللہ ہم اس کا جو سیکنڈ پارٹ ہے اس پارے کا, دوسرے پارے کا, وہ ہم کور کریں گے. تو اب انشاءاللہ ہم جو ہے چلتے ہیں کوسچنز کی طرف. جزاک اللہ خیر مدثر بھائی. پروگرام کے مطابق جیسے کہ کلاس میں ہوتا ہے تو ہم سب سے پہلے وہ سوالات لیں گے جو کہ ہمیں پہلے موصول ہوئے تھے. اس کے علاوہ پھر ہم ون بائی ون جن حضرات کو سوال کرنا ہے ہم ان کا مائک انمیوٹ کریں گے, وہ ڈائریکٹ سوال کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلے مدثر بھائی سوالات کے لیے جناب شہزاد صاحب کا ایک سوال آیا ہے. یہ ریلیٹ کرتا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 190 سے 193 تک. اور پہلا سوال جو اس میں یہ ہے کہ قتال فی سبیل اللہ کے بارے میں بات کی گئی ہے, آیات میں بتایا گیا ہے کہ ان سے لڑو جو آپ سے لڑیں. جی لیکچر میں سنا ہے کہ یہ آیت منسوخ ہو گئی ہے, پلیز کنفرم کر دیں یہ آیت اس وقت کے لیے تھی یا نئی دنیا کے لیے, کیا آرڈر ہے؟ پہلا تو ان کا یہ سوال ہے. جی اچھا سوال ہے. اصل میں اس پہ جو میں نے وضاحت بھی کی ہے وہاں پر کہ اس کے حوالے سے 2 موقف ہیں مفسرین کے, لیکن دونوں کے جو کنکلوژن ہے وہ ایک ہی ہے, ٹھیک ہے. ایک تو موقف یہ ہے کہ یہ آیت جو تھی یہ بعد میں پھر حکم جو اللہ تعالیٰ کا آ گیا کہ سب سے لڑائی کرو, تمہیں جہاں بھی تم پاؤ ان سے لڑائی کرو, اس سے یہ منسوخ ہوگی. تو اب یہ ہے کہ یہ جو آیت صف ہے جو پھر بعد آیت سیف ہے جو کہ بعد میں سورہ توبہ میں آتی ہے اس سے منسوخ ہوگی. بعض کے نزدیک اس کے بعد جو احکامات آئے ہیں کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم, اس سے یہ بات منسوخ ہوگی. تو یہ ناسخ اور منسوخ کی جو ہے بحث یہ چلتی رہتی ہے, لیکن اصل کنکلوژن یہ ہے کہ یہ اس وقت کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ آج بھی ویسے ہی اپلیکیبل ہے جیسے اس وقت, ٹھیک. اور دوسری جو تفسیر ہے جو کہ ابن کثیر نے بھی جس سے بہتر جو ہے وہ بتایا کہ یہ اس سے بہتر ہے باقی تفاسیر سے, وہ یہ ہے کہ یہ یہاں پہ جو ہے منسوخ یا جو کوئی بھی حکم منسوخ نہیں ہو رہا, بلکہ یہاں پہ تو بات یہ کی جا رہی ہے کہ تم اس سے لڑو جس کی روش ہی یہ ہے جن کی کہ وہ تم سے لڑتے ہیں. تو یہ ان کی روش ہے, یہ اس طرح رہے گی, وہ آج تک برقرار ہے تاکہ ہمیں قیامت برقرار رہے گی. اس لیے تمہیں ان سے فائٹ کرنی ہے. یہ کوئی منسوخ آیت نہیں ہے بلکہ یہ بالکل ویلڈ آیت ہے, وہ آج بھی اسی طریقے سے ویلڈ ہے جیسے کہ پہلے تھی, اور اس کی تشریح پھر آگے جا کے بھی ہو جائے گی. آگے ہم دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے پھر اسی کی تشریح فرمائی ہے, اور قرآن کی سب سے بہترین تفسیر وہ ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ خود فرما دے, اور اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پھر حدیث میں تفسیر کیا ہے وہ بہتر ہے, پھر اس کے بعد صحابہ کرام کی جو تفسیر ہے وہ بہتر ہے, پھر تابعین تبع تابعین اس طریقے سے وہ اصول التفسیر ہیں ہمارے جن کی تحت پہ تفاسیر ہوتی ہیں. تو ابن کثیر نے پھر اس کو واضح کر دیا کہ یہ بہترین تفسیر ہے اس آیت کی, یہ کوئی منسوخ نہیں ہوئی ہے, یہ بلکہ بالکل من عن اسی طریقے سے موجود ہے, اور یہ کفار کی روش بھی اسی طریقے سے برقرار رہے گی. اور کیا ہمارے لیے سوال ہے کہ کیا برقرار ہے کہ نہیں ہے, کیا کفار نے جہاد کرنا چھوڑ دیا؟ وہ تو کرتے رہے, وہ تو کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو ان کی تو روش ہی ہے کہ وہ آپ سے لڑیں گے, تو آپ کو بس دیکھنا ہے کہ آپ کو کفر کے فتنے کے خلاف فائٹ کرنی ہے. تو امید ہے کہ یہ بات آپ کلیئر ہوگی. جزاک اللہ خیر مدثر بھائی. ان کا دوسرا سوال بھی جناب شہزاد صاحب کا یہ ہے کہ
جیسے کہ اسلامی ممالک میں اور اسلامی قانون رائج نہیں ہے، ہم سب کو پتہ ہے، کہ ہم سب کو آئیڈیا ہے کہ چاہے ڈیموکریسی ہو چاہے بادشاہ ہو، تو ہر جگہ ایسی معاملہ ہے، اور سود کا کاروبار بھی عام ہے۔ کورٹ کے آرڈر اور تمام چیزیں جو ہیں یہ غیر شرعی ہیں۔ تو اگر جیسے کہ آپ نے لیکچر میں بیان کیا کہ ایک آیت کا انکار اور ایک آیت پہ عمل نہ کرنا وہ بھی کفر ہے، تو کیا قتال فی سبیل اللہ ان حالات پر اپلائی ہوگا؟ جی اس کے اچھا سوال علاوہ ہے، دیکھیں جہاں مسلمانوں کو، جی مدثر بھائی اسی سے کنٹینیو کر رہا ہوں، کہ جہاں مسلمانوں کو تکلیف دی جا رہی، جیسے کہ ہمیں معلوم ہے کہ ہماری پڑوس میں یعنی کس طریقے کے حالات کریٹ کیے جا رہے ہیں مسلمانوں کے ساتھ، اور ان کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے، اور سرکار ہمیں اجازت بھی نہیں دے رہا کہ ہم کوئی اس پہ ریئیکٹ کریں، تو ہم ایسے معاملے میں ہمارا کیا رد عمل ہونا چاہیے؟ ہاں بڑا اچھا سوال ہے۔ دیکھیں یہی سب سے بڑا جو بڑی کنفیوژن ہے اس حوالے سے کہ جہاد و قتال فی سبیل اللہ کی فرضیت پہ تو آپ کوئی شک نہیں، کون ڈینائی کر سکتا ہے؟ بڑے سے بڑا عالم بھی جو ہے نا، جو اگر وہ ڈیسنٹ عالم ہے تو وہ تسلیم کرے گا کہ یہ فرض ہے، وہ اور مانے گا کہ ہم نہیں کر رہے، ہم گناہ گار ہیں، ٹھیک ہے۔ جو اس کا انکار کرتا ہے تو وہ قرآن کی آیت کا انکار کر رہا ہے، کون ڈینائی کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کفر کا فتنہ اگر ہے تو قتال فرض ہے، اس میں کوئی دوسری رائے ہی نہیں ہے، ختم بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، اور یہ بات یہاں پہ پہلا حکم آیا ہے، اس کے بعد اس کی تشریح جو آئی ہے وہ آگے آئی، کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، تم پہ قتال فرض کر دیا گیا ہے چاہے تمہیں کتنی اکراہت کرنا ہو۔ اتنے واضح الفاظ کے بعد تو اب کوئی بندہ کیسے ڈینائی کر سکتا ہے؟ مسئلہ صرف یہ ہے کہ یہ آج کے دور کا مسئلہ ہمارے لیے ایک پڑ چکا ہے، وہ یہ 20th سینچری کے مڈ سے آنورڈ جو دور شروع ہوا، اس میں اب کچھ حالات ایسے بن گئے ہیں کہ ہمیں اب اس حوالے سے کچھ مزید راہیں تلاش کرنی پڑیں گی۔ اس سے پہلے یعنی مڈ 20th سینچری تک، آغاز انسانیت سے لے کر مڈ 20th سینچری تک میں بتا رہا ہوں، اگر ہم اس دور میں ہوتے، اس دور میں کسی جگہ پہ بھی الہی کرتے تو ہمارے لیے مسئلہ ہی نہیں تھا، کیونکہ لڑائی کا صرف ایک ہی طریقہ رائج تھا، اس کے اصول بھی ایک ہی تھے، اس میں کوئی تبدیلی کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ وہ کیا طریقہ رائج تھا؟ میدان جنگ سجتا تھا، دونوں فوجیں اترتی تھیں، جس نے میدان مار لیا، آہنی ہتھیاروں سے فائٹ ہوتی تھی۔ بعد میں جا کے اس میں کچھ تبدیلی آئی تو پھر گن پاؤڈر کی ایجاد کے بعد بندوقیں آ گئیں، لیکن میدان جنگ اسی طرح سجتا تھا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ دیکھیں 20th سینچری میں بھی، یعنی 15th سینچری میں گن پاؤڈر ایجاد ہوا، تو اس کے بعد سے لے کر مڈ 20th سینچری تک بھی جتنی بھی سٹرگلز ہوئی ہیں، جتنی بھی فائٹس ہوئی ہیں، ان میں فوجیں اسی طرح میدان جنگ میں اترتی تھی، آمنے سامنے ہوتی تھی، لڑائی ہوتی تھی، جس نے میدان مار لیا۔ یہ مسئلہ جو ہے اب مڈ 20th سینچری آنورڈ سے ایک پیدا ہو گیا، جہاں کانفلکٹ کا طریقہ بالکل چینج ہو گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ریاستیں بہت اسٹرانگ ہو گئی، ان کے پاس ٹیکنالوجی ایسی آ گئی، ان کے پاس ویپنز ایسے آ گئے کہ اب ایک گروہ کا ان سے لڑائی کرنا میدان جنگ میں اتر کر ممکن نہیں رہا۔ ایون کہ اب دو بڑی طاقتیں بھی میدان جنگ میں نہیں اترتی، ٹھیک ہے۔ اب وہ وار بھی کولڈ وار ہوتی ہے، جس کے اندر پروکسیز کے ذریعے سے وار ہے، پھر اس کے بعد ٹریڈ وار ہے، پھر پتہ ہے آپ کو ڈپلومیٹک وار فیئر ہے۔ تو یعنی ایون کہ دو بڑی طاقتوں کے درمیان بھی لڑائی جو ہے اس کی ڈائنامکس چینج ہوگی مڈ 20th سینچری کے بعد۔ آپ ہم 21st سینچری میں بیٹھے ہیں، تو اسی طریقے سے جب دو بڑی طاقتیں بھی آپس میں لڑائی اب اس طریقے سے نہیں کرتی، اسی طریقے سے ایک جو ریولوشنریز ہیں، یعنی وہ لوگ فیکشن جو سوسائٹی کے جو کھڑے ہوں گے رجیم کے خلاف، جسے آپ ریولوشنریز کہتے ہیں، تو جو ریولوشن کی سٹرگل ہے وہ بھی اب چینج ہو گئی، اس کی ڈائنامکس بھی چینج ہو گئی ہے۔ اب آرمڈ سٹرگل جو ہے وہ فیزیبل نہیں ہے ان جگہوں پر، خاص طور پہ جہاں پر اسٹیٹ اسٹرانگ ہیں، جہاں پہ انسٹیٹیوشن موجود ہیں، جیسے پاکستان کا معاملہ ہے، ترکی کا معاملہ ہے، مصر کا معاملہ ہے، ان جیسے ممالک۔ تو اس لیے اب جب یہ کنونشنل وار فیئر کارآمد نہیں رہا تو پھر ایک اور طریقہ آیا تھا گوریلا وار فیئر کا، ٹھیک ہے۔ وہ پتا ہے کہ شیخ ویرا نے اس کو استعمال کیا، موزتون نے اس کو استعمال کیا، بعد میں پھر طالبان نے اس کو افیکٹولی استعمال کیا فورن آکوپیشن کے خلاف۔ لیکن یہ وہاں پہ فیزیبل تو ہے جہاں پہ اسٹیٹس ویک ہیں، جہاں فورن آکوپیشن ہے، جہاں پہ اسٹیٹ اسٹرانگ ہیں، انسٹیٹیوشن اسٹرانگ ہے، انفراسٹرکچر موجود ہے، وہاں پہ یہ بھی فیزیبل نہیں ہے۔ تو اب فیزیبل اگر وہ راستہ ہے تو سول مزاحمت کا راستہ ہے، جو کہ جس کے ذریعے سے پھر ایران میں انقلاب آیا، یا جس کے ذریعے سے پھر بالکان ریاستیں، سربیا، جارجیا، پولینڈ وغیرہ میں تبدیلیاں آئیں، یا پھر عرب اسپرنگ بھی اس کی ایگزامپل دے سکتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ اب یہ ہمارے لیے ایک راستہ بچتا ہے اس قتال فی سبیل اللہ کا، ٹھیک ہے۔ اور کوئی راستہ بھی فی الحال ہمارے سامنے نظر نہیں آ رہا، لیکن لڑائی آپ کو کرنی ہے، اصل بات ہے کانفلکٹ آپ کو کرنا ہے، دوسری جو فیکشن ہے اس کو آپ نے زیر کرنا ہے، کیونکہ اس کے ہاتھ میں جو اتھارٹی ہے اس کو استعمال کر کے کفر کا نافذ کر رہے ہیں۔ تو ہوپ فلی یہ بات کلیئر ہوگی اس حد تک، مزید انشاءاللہ آگے اس کی وضاحت آ جائے۔ جزاک اللہ خیر مدثر بھائی، لیکن
اصل میں دیکھا جائے تو جیسا کہ تمام مسلم ممالک میں تو جو شرعی کورٹ جو بھی آپ کو کورٹس آرڈر دیتی ہیں وہ غیر شرعی ہوتے ہیں، اس کے علاوہ آپ کو انصاف بھی نہیں ملتا. اس کے برعکس اگر آپ دیکھیں تو غیر مسلم کنٹریز میں لوگ موو کر جاتے ہیں صرف اسی بات پہ کہ ان کو ایٹ لیسٹ انصاف تو ملے گا. تو پھر ایسے میں کیا رد عمل ہونا چاہیے؟ یعنی کیا انسان کرے؟ کیا یہ جو سول ریزسٹنس کا معاملہ ہے کیا اس کو فالو کرے؟ یہ تو ایک بہت لانگ ٹرم ایک پلان ہے. کیا اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ ڈیفینیٹلی یہ دیکھیں جہاد کبھی بھی مشکل آسان نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے جب صحابہ کرام کو یہ حکم دیا تو صحابہ کرام بھی اس پر جو ہے وہ مطلب ریلیکٹنٹ تھے شروع میں. ٹھیک ہے، وہ بھی انسان تھے، ان کو بھی پتا تھا کہ یہ مشکل کام ہے. تو یہ تو کبھی بھی آسان نہیں رہا. ڈیفینیٹلی اس میں آپ نے ٹکر لینی ہے رجیم کے ساتھ، اس میں آپ کو قربانیاں دینی ہوں گی، اس میں آپ کو جو ہے سیکریفائسز دینے ہوں گے، تب جا کے یہ کام ہوگا. تو اس لیے یہ مشکل تو ہے لیکن دس از دی اونلی وے، اور یہ فرض ہے ہمارے اوپر، اس فرض کو ہم نے ادا کرنا ہے. اس کے بغیر نجات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تو نے واضح کر دیا، اور مزید آگے جا کے آپ دیکھیں گے نیکسٹ لیکچر میں آپ کو مزید واضح ہو جائے گا کہ کتنی عبادت طور پہ اللہ نے حکم دیا ہے. لیکن یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بے وقوفوں کی طرح ایسے طریقے پر رلائی کر لیں جو کہ کارآمد نہیں ہے. یعنی آج AK-47 لے کے جو ہے وہ چل دوڑیں تو وہ تو آپ کچھ فائدہ نہیں ہوگا بلکہ نقصان ہی ہوگا. تو اس لیے وہ طریقہ ہم نے آزمانا ہے، اور یہی سنت کی سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی جو ہے وہ ہمارے لیے ہدایت ہے کہ کارآمد طریقہ آزمانا ہے جو افیکٹو ہو، جس سے چینج آ سکے. تو یہ بس ایک بات ہے اس میں جو ہمیں ذہن میں. جزاک اللہ خیر مدثر بھائی. کچھ سوالات اور بھی ہیں جو ہمیں ریسیو ہوئے ہیں. یہ کامران لطیف صاحب کی طرف سے آیا ہے سوال. ون بائی ون میں کروں گا کیونکہ اس کے 3 پارٹس ہیں تو تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو. آیت 170 میں ابا اجداد کی اندھی پیروی میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو صحیح حدیث کے مقابلے میں اپنے بزرگوں اور علماء کی کتابوں کے حوالے پیش کرتے ہیں. کیا یہ بات سچ ہے؟ اس کا جو سوال کا پس منظر ہے وہ شاید وہ ہے جو ہماری سوسائٹی میں ایک بحث ہے، وہ مقلد اور غیر مقلد، شاید وہ اس کا کانٹیکسٹ ہے. تو یاد رکھیں وہ بحث جو ہے نا وہ اس کا سمجھ لیں کہ کانٹیکسٹ صحیح نہیں. یعنی یہ کہنا کہ بعض جو فرقے والے ہیں وہ اپنے بزرگوں کو کہتے ہیں کہ وہ صحیح کہتے ہیں، یہ بات ایسا کوئی بھی نہیں کہتا. مطلب یہ بات غلط کسی سے منسوب کر کے کتنے بڑے فیکشن کو سوسائٹی کے یہ کہنا کہ جی وہ تو بزرگوں کے پیچھے چل رہے ہیں، یہ مناسب بات نہیں. ان کی صرف یہ بات ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جس طرح احناف ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے اصولوں کو جو احکامات کے اخذ کرنے کے حوالے سے ہیں وہ درست مانتے ہیں. یہ کوئی نہیں کہتا کہ ہم حدیث پہ نہیں چلیں گے، ہم امام حنیفہ کے طریقے پہ چلیں گے. ٹھیک ہے، یہ بھی مکتبہ فکر ہے پورا. یعنی اس میں ایسا نہیں ہے کہ ایک حدیث ہے جو امام حنیفہ نے پیش کر دی بس وہی ہیں اور اس کے بعد اختلاف ہوا ہی نہیں، بلکہ ان کے اپنے شاگردوں نے ان سے اختلاف کیا. ابو یوسف رحمۃ اللہ نے بہت بڑے جو ان کے شاگرد تھے انہوں نے کافی مسائل میں ان سے اختلاف کیا. تو یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، یہ سلسلہ جو ہے اختلافات کا چلتا رہتا ہے. یہ کوئی بھی نہیں کہتا کہ جناب ہمارے بزرگ جو کہیں گے ہم اس پہ چلیں گے، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہ نہیں چلیں گے. یہ کہنا تو یہ تو کفر ہے ایک طرح سے. تو یہ مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ وہ تمام مسالک میں ہے. یہ جو ایشو ہے نا اس کو آپ ریلیٹ کر سکتے ہیں احناف کے بھی، چاہے وہ اہل حدیث ہیں چاہے وہ دیگر ہیں. اصل مسئلہ کیا ہے؟ یہ جو مسئلہ اب آ گیا آپ کے سامنے فرائض کا مسئلہ. ٹھیک ہے، اب یہ فرض ہے جہاد و قتال فی سبیل اللہ. اب ان کے شیخ صاحب کہتے ہیں نہیں یہ تو فرض نہیں ہے، آپ آرام سے بیٹھے. اب یہاں پہ چاہے وہ احناف ہوں چاہے اہل حدیث ہوں چاہے سب متفق ہیں کہ ہم نے جہاد کوئی نہیں کرنا. ٹھیک ہے، ابھی فی الحال تو سب نے جو ہے لوگوں کو جو اپنے چکروں میں لگایا ہوا ہے، بلکہ جنت تو آسان کر کے دکھا رہے ہیں. سب کہتے ہیں جنت تو آپ کو مل ہی جائے گی. تو یہ وہ چیز ہے جس کے اندر آپ کو پھر ان کی تقلید نہیں کرنی، یہ ہوگا آنکھیں بند کر کے ان کے پیچھے چلنا. ٹھیک ہے، تو کانٹیکسٹ کو واضح ہونا چاہیے، اس کانٹیکسٹ میں بات کو دیکھنا چاہیے. تو یہ بس کچھ بات تھی اس والے سے، وہ ہوپفلی یہ کلیئر ہو گیا. جزاک اللہ خیر مدثر بھائی. یہ میں دوسرا سوال انہی کا جو ہے سیکنڈ پارٹ میں دہرا رہا ہوں، یعنی میں سوال کر رہا ہوں. آیت نمبر 174 میں اللہ کے حکم چھپانے سے کیا مراد لی جائے؟ کیا امر بالمعروف تو کیا جائے یا نہی المنکر کو چھوڑ دیا جائے؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے؟ کوئی بھی بات ہے، جہاد فی سبیل اللہ کا حکم آپ سے چھپا دیا جائے، ختم بات. کچھ بھی ایک بھی حکم چھپا دیا. عام طور پہ کیا ہوتا ہے جب داعی اللہ یا لوگوں کی طرف پکارنے والے لوگ وہ دیکھتے ہیں کہ یار سوسائٹی میں کچھ ایسی باتیں ہیں جو کڑوی ہیں، اس لیے جب وہ آپ کڑوی باتیں کریں گے تو لوگ آپ کے پاس سے چھٹ جائیں گے. ٹھیک ہے، تو اس لیے لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑنے رکھنے کے لیے
اور ان سے دیگر مفادات حاصل کرنے کے لیے پھر آپ ظاہر بات ہے ان کو پھر میٹھی میٹھی باتیں بتائیں گے نا. ٹھیک ہے. اب ہم جو بات آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ کو جہاد کرنا پڑے گا، اس کے بغیر نجات نہیں ہے، تو کڑوی بات ہے، یہ کتنے لوگوں کو ہضم ہوتی ہے. جبکہ وہ بات کہ یار آپ تو جنت میں جائیں گے ہی جائیں گے، اللہ تعالیٰ تو بخش ہی دے گا. ٹھیک، اس طرح کی باتیں آپ لوگوں کے سامنے کریں، لوگ ہوا کرتے ہیں. تو اصل بات یہ ہے کہ انسان کا اصل میں موٹو کیا ہوتا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا. یہ جو یہودیوں کا معاملہ تھا نا، ان کے علماء کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی آیات کو بیچتے تھے کس چکر میں؟ چند جو ہے وہ پائیوں کے عوض، یعنی دنیاوی کچھ مفادات ہیں ان کے عوض آپ جو ہے بات کو چھپاتے ہیں، ورنہ چھپانا تو بنتا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. ایک بندہ کوئی بیوقوف تو نہیں ہے کہ وہ خام خواہ میں چھپائے گا، اس کا کوئی فائدہ ہوگا تو چھپائے گا نا. تو یہ ہوتا ہے دنیاوی فائدہ ہوتا ہے، دنیاوی شہرت ہے، دنیاوی مال و متاع ہے. یہ چیز ہے جو آپ کو مجبور کرتی ہے کہ آپ چھپا دیں، اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے پھر سخت جو ہے اس پہ وعیدیں سنائی ہیں اور ہمیں جو ہے وارن کیا ہے کہ ایسے علماء سے ہوشیار رہو کہ جو حق کو چھپاتے ہیں. جزاک اللہ خیر مدثر بھائی. اس کا آخری پارٹ سوال کا، آیت 184 کی وضاحت کر دیں، کیا یہ حکم رمضان کے لیے بھی باقی ہے؟ آیت 184 اور 184 میں دیکھ لیتا ہوں. شاید اس کی بات وَعَلَى الَّذِينَ يَتِّقُونَ 184 کو جی 184. میں نے شاید اس کی وضاحت تو کر دی تھی، شاید اسی کے کانٹیکس میں سوال ہوگا. اچھا 184 یہ شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس سے پہلے ایام معدودات. ہاں نہیں، یہ تو ایام معدودات جو ہے نا، یہ بیسیکلی ایام 20 کے روزے. ٹھیک ہے. اور اسی والے سے جو ہے یہ بات کی گئی تھی. لیکن یہ ہے کہ جیسے میں نے بتایا آپ کو کہ یہ جو اصول ہے نا کہ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فائدۃ من ایام اخر، تو وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین. تو یہ بیسیکلی میں نے بتایا کہ یہ کئی مفسرین کے نزدیک ایسا ہی معاملہ ہے کہ یہ رمضان کے روزے کے لیے بھی ہے، تو اس کو بھی آپ کو پورا کرنا ہے، گنتی کو عام حالات میں بھی آپ کو اس گنتی کو پورا کرنا ہے. لیکن اگر کوئی بندہ بیمار ہے، وہ کر ہی نہیں سکتا، تو پھر اس کا فدیہ بھی یہی ہے، ایک مسکین کو کھانا کھلانا. تو یہ میں نے وضاحت کر دی تھی. ٹھیک ہے مدثر بھائی، جزاک اللہ خیر. اچھا، کچھ حضرات نے ابھی ہینڈ ریز کرنا شروع کر دیا ہے، تو وہ کر سکتے ہیں ہینڈ ریز، لیکن ابھی کچھ ایک لاسٹ سوال ہے، وہ پوچھنے کے بعد پھر میں ون بائی ون آپ کو موقع دوں گا. مدثر بھائی، یہ جنید عالم خان صاحب کی طرف سے سوال آیا ہے. اس کے اگین دو سوال ہیں. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ والی آیت میں دعوت کے ذریعے اتمام حجت پر کافر تک کیا جانا ضروری ہے؟ ایک دوبارہ میں سوال کرتا ہوں. تمام حجت کی بات وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ والی آیت میں دعوت کے ذریعے اتمام حجت ہر کافر تک کیا کرنا ضروری ہے؟ جی، اس میں دیکھیں سمپل سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ کفر کا فتنہ جو ہے اگر ہوگا تو آپ نے ان کو، یاری بات ہے، جو بھی اتھارٹی ہے، یہ سب کی بات نہیں ہو رہی، جن کے پاس بھی پوزیشن آف اتھارٹی ہے ان کو آپ نے یہ بات بتا دینی کہ بھئی آپ جو کر رہے ہیں کفر کر رہے ہیں، آپ اللہ کے احکامات کو نافذ نہ کر کے کفر کا فتنہ نافذ کرنے کے جرم کے مرتکب ٹھہرے ہیں، اس لیے آپ اس سے باز آ جائیں، ورنہ پھر آپ کے خلاف ہم فائٹ کریں گے. تو اتنی بات ان اتھارٹیز جو ریسپانسبل ہیں اس کے، ان تک بتانا، ان کو تک پہنچانا، بس اتنا ہے. باقی سوسائٹی میں تو بات ہے، بات پھیلے گی تو پھیلے گی. اصل میں تو آپ نے للکارنا ہے اس اتھارٹی کو، اس کو بتا کے اگر وہ نہیں مانتے ڈیفینیٹلی پھر ان سے فائٹ ہے، اور پھر ان کو زیر کرنے کی تو جو ہے جو کرنی ہوگی. لیکن ڈیفینیٹلی اس کا پھر پورا پروسیس ہے. ایسا تو نہیں اب جائیں گے. پہلے آپ، جیسے میں نے بتایا آپ کو کہ آج کے دور میں سول مزاحمت ایک طریقہ کانفلکٹ ہے، لیکن اس کے لیے بھی تو آپ کو نفری چاہیے، آپ کو بندے چاہیے. پہلے آپ ذریعہ پتہ لوگوں کو دعوت دیں گے، لوگوں کو کنونس کریں گے اپنے ساتھ، آرگنائزیشن بلڈنگ کریں گے، پھر اس کے بعد ٹرین کریں گے لوگوں کو، پھر آگے جا کے آپ ٹکر لیں گے نا. تو یہ تو کسی بھی قسم کے کانفلکٹ میں آپ کو کرنا ہے، چاہے وہ بندوق سے لڑائی ہو، تب بھی اس میں بھی یہی پروسیس ہے. آپ کو اس پروسیس سے گزرنا ہے، دعوت ہے، تنظیم ہے، تربیت ہے، اس سے گزر کے پھر آپ جا کے ٹکر لیتے ہیں. تو ٹکراؤ کا طریقہ تو بے شک آج ہم نے بتا دیا کہ سول مزاحمت از دی
از دا بیسٹ پاسبل وے. لیکن یہ ہے کہ اس کے لیے بھی آپ کو وسائل درکار ہیں، اور وہ وسائل حاصل کرنے کے لیے آپ کو دعوت، تنظیم، تربیت کے اسٹیجز سے گزرنا ہوگا. مجھے واضح ہو. تو مدثر بھائی، یہ جو دعوت ہے کیا یہ اجتماعی لیول پہ قبول ہو سکتی ہے؟ یعنی ہم اجتماعی طور پہ کسی کو دعوت دیں یا اس کو انفرادی طور پہ دی جائے؟ نہیں، دعوت تو آپ کو انفرادی بھی دینی ہے نا. انفرادی تو دینی اس لیے ہے کہ لوگوں کو ریکروٹس بھرتی کرنے کے لیے. اب آپ کوئی بھی ہے، مطلب پتا ہے نا، یہ تو اصول سمپل ہے کہ کوئی بھی آپ ٹکر لینا چاہتے ہیں رجیم سے، تو آپ ایسے تو نہیں دیں گے نا، چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ کمیونسٹ ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ جو ہے کوئی اور نظریے کا حامل ہی کیوں نہ ہو. اگر وہ کوئی اپنے نظریے کے مطابق تبدیلی لے کے آنا چاہتا ہے تو اس کو دعوت دینی پڑے گی سوسائٹی میں، کہ لوگ آئیں اس کے پاس، کنونس ہوں اس سے، پھر ان کو آپ آرگنائز کریں. تو وہ تو دعوت آپ کو دینی ہے سوسائٹی میں جتنی بھی ہے. لیکن یہاں بات ہو رہی ہے کہ ان جو اتھارٹیز ہیں ان کو بھی آپ ایک جو ہے الٹیمیٹم دے دیں گے، ان کو خط لکھ دیں گے یا جو بھی ڈکلریشن دے دیں گے کہ بھئی آپ جو ہے ایسا نہیں کر رہے، آپ اللہ کے احکامات کو نافذ نہیں کر رہے، اس لیے آپ جرم کے مرتکب ہو رہے ہیں، ہم آپ کے خلاف فائٹ اپ کریں. تو وہ تو اس وقت ہے جب آپ نے ان کے خلاف باقاعدہ فائٹ کرنے جانا ہے، آپ کے پاس وسائل ہیں تب. ابھی تو آپ کے وسائل نہیں ہیں تو آپ کیا للکاریں گے؟ ابھی تو آپ اپنے جو ہے لوگوں کو آرگنائز کریں گے، جمع کریں گے، تاکہ یہ ہے کہ آپ کے پاس وہ طاقت آ سکے کہ آپ چیلنج کر سکیں ان لوگوں. تو مدثر بھائی، یعنی یہی چیز سمجھ جائے کہ اس میں تمام جو اس آیت میں ذکر کیا گیا وہ اس میں تمام کفار کا ذکر کیا گیا، اس میں کوئی ایک فریکشن نہیں ہے، لائک اس میں صرف ہندو نہیں ہے، اس میں اہل کتاب بھی شامل ہے. اس میں سب شامل ہیں، اس میں ہر وہ کلمہ کو بھی شامل ہے جو اللہ کے احکامات کو نافذ نہیں ہونے دیتا. کیونکہ وقاتلوہم کی بات ہے، وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ ویکون الدین للہ. ٹھیک ہے، کہ ان سے قتال کرو جب تک کہ فتنہ ختم ہو جائے اور دین دین جو ہے وہ اللہ کے لیے ہو جائے. تو اصل میں یہاں پر حکم کی جو اسے کہتے ہیں ٹیکنیکل ٹرم میں علت، یعنی حکم کب نافذ ہوتا ہے، یعنی کب آپ کے اوپر لازم ہوتا ہے، اس کی پری کنڈیشن جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے احکامات نہیں ہیں. جب اللہ کے احکامات نہیں ہیں تو آپ نے ان سے فائٹ کرنی ہے. وہ کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ جنہوں نے کفر کا فتنہ نافذ کیا. تو یہ ہے بیسیکلی جو معاملہ. تو وہ چاہے کلمہ گوئی کیوں نہ ہو. ٹھیک ہے، جیسے کہ ابوبکر صدیق انہوں نے جو ہے مانعین زکوٰۃ کے خلاف جہاد و قتال فی سبیل اللہ کیا تھا. کیوں کیا تھا؟ وہ تو کلمہ گو تھے، وہ تو نماز بھی پڑھتے تھے، زکوٰۃ نہیں دے رہے تھے، تو انہوں نے ان کے خلاف فائٹ کیا. تو اسی لیے اسی بنا پہ پھر ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی پھر فتویٰ دیا تھا جب تاتاری مسلمان ہوئے تھے نئے نئے. انہوں نے بھی جو ہے وہ قرآن نافذ نہیں کیا تھا اور وہ اپنی تجھ کے چنگیزی نافذ کر دی تھی. تو اس پہ بھی انہوں نے یہی فتویٰ دیا کہ جب ابوبکر صدیق جو ہے مانعین زکوٰۃ کے خلاف فائٹ کر رہے ہیں تو ہمیں بھی ان کے خلاف فائٹ کرنی ہے جو اللہ کے احکامات کو نافذ نہیں کرتے. اس میں کوئی دوسری بات ہی نہیں ہے، اللہ کا حکم. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر مدثر بھائی. ایک سوال ان سے جنید عالم صاحب نے کیا ہے کہ سورہ مائدہ میں ہے کہ جو اللہ کے لائے ہوئے دین کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہی فاسق ہیں. اسی طرح ایک جگہ کافر بھی کہا گیا ہے. تو یعنی مطلب یہ کہنے کا کہ ایک جگہ انہوں نے فاسق کہا ہے، پھر ایک دفعہ اللہ تعالیٰ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے کافر کہا ہے. ایسا کیوں ڈفرینس رکھا گیا؟ پھر وہی میرے خیال سے یہ اچھا سوال. مفسرین کہتے ہیں کہ یہ اس کی جو بھی انکار جس لیول کا اس کے حساب سے تینوں چیزیں اپلیکیبل ہیں. فاسق بھی ہے، ظالم بھی ہے اور کافر بھی. ایسا شخص جو اللہ کے احکامات کو نافذ نہیں کرتا وہ اولاً فاسق ہے. ٹھیک ہے، اس سے جب پوچھا جائے کہ بھئی آپ کیا کر رہے ہو، وہ کہے گا جی مجبور ہوں، یہ جو بھی اپنی کہانی ڈالتا ہے، لیکن یہ ہے کہ ندامت ہے کچھ نہ کچھ، اس کو تو فاسق ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر وہ اس کے اوپر دھڑلے سے لگا رہتا ہے تو ظالم ہو جائے گا. اور اگر وہ اس کا انکاری کر دے، وہ کہتا ہے جی بالکل یہ احکامات جو ہیں جو میں نافذ کر رہا ہوں بالکل ٹھیک ہے، تو پھر کافر ہو جائے گا. تو وہ اس کی سیویرٹی کے اعتبار سے ہے. ورنہ یہ تینوں کے تینوں فتوے جو ہے اس کے اوپر لگتے ہیں جو اللہ کے احکامات کو نافذ نہیں کرتا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیر مدثر بھائی. اب ہم اپنے جو ممبرانس ہیں ان سے اب لائیو سوال لیتے ہیں. میں سب سے پہلے محمد طیب صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ کائنڈلی وہ اپنا مائک انمیوٹ کریں اور سوال کیجیے. جی جی طیب صاحب، آپ کو آواز آ رہی ہے تو پلیز کائنڈلی سوال کیجیے. ٹھیک ہے، میرے خیال سے ابھی ان کو دوبارہ موقع دیں گے. شہزاد عالم صاحب، اگر آپ کو آواز آ رہی ہے تو اپنا مائک انمیوٹ کیجیے اور پلیز کائنڈلی سوال کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم، میرے دو سوال ہیں. پہلا سوال یہ کہ علماء سو سے کیا مراد ہے؟ علماء کا تو سمجھ میں آتا ہے، یہ سو کی ذرا پلیز ایکسپلینیشن کر دیں.
اور دوسرا کویشچن وراثت سے متعلق ہے کہ وراثت بائی ڈیفالٹ اسلام نے یا اللہ تعالیٰ نے اس کو بتا دیا ہے قرآن میں، اور صرف 1/3 کا جو اختیار دیا ہے کہ اگر کوئی غیر ورثہ ہے تو اس کی جو اپلیکیشن ہے کیا وہ فرض کی طرح ہے، جس طرح نماز فرض ہے یا حج فرض ہے، اور عمرہ ہے کہ اگر آپ کر سکتے ہیں تو جتنی دفعہ چاہیں کر لیں، لیکن عمرہ فرض نہیں ہے، تو کیا یہ وراثت کا جو ہے یہ فرض کی اس میں اس کو کنسیڈر کریں گے ہم، یا اس کو اپنے حساب سے جو بھی بتایا ہے ایز پر اللہ تعالیٰ نے اس کو ماڈیفائی کر کے اپنی کوئی وراثت بنا سکتے ہیں؟ اور دوسرا یہ کہ وراثت میں اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ جیسے اگر بہن کا حصہ ہے یا بیٹی کا حصہ ہے تو اکثر لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ وہ ان کی رضامندی سے کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں اپنا حصہ نہیں لینا ہے، تو کیا اس طرح سے وہ کر سکتے ہیں کہ کسی سے بہن سے یا بیٹی سے یہ کروا دیں کہ وراثت میں ہمیں حصہ نہیں چاہیے، یا جو اسلام نے بتایا اسی کو فلی اپلائی کرنا ہوگا؟ کائنڈلی اس کی وضاحت کر دیں، جزاکم اللہ خیر۔ جی بالکل، بات جو تھی آپ کی دوسرا سوال تو بڑا واضح ہے کہ یہ فرض ہے، بالکل اللہ تعالیٰ نے اس کو فرض قرار دیا ہے۔ سورہ نساء کے بالکل آغاز میں جو ہے یہ سارے وراثت کے قوانین موجود ہیں، اور اس میں کوئی دوسری رائے ہی نہیں ہو سکتی، یعنی یہ تمام امت کا اس پہ کنسنسس ہے کہ یہ فرض ہیں، اور یہی تو المیہ ہے اس امت کا کہ اس حکم کے ساتھ بہت بڑا کھلواڑ ہو رہا ہے، یعنی اس کو بڑے بڑے دیندار لوگ جو ہیں وہ اس کو فالو نہیں کرتے، اور جیسا وہ اس کا ایک طریقہ آپ نے بتا ہی دیا کہ وہ طریقہ کیا ہوتا ہے کہ آپ گھر کی عورتوں سے کہتے ہیں جی دیکھیں جی آپ کے تو شادی بیاہ ہوگی، آپ کو کیا ضرورت ہے، تو آپ بس ہم یہاں مردوں کو دے دیں۔ اب ظاہر بات ہے ایک عورت سے آپ ایک باپ کہے گا یا گھر کے بڑے کہیں گے تو بیچاری آگے کیا کرے گی؟ ہمارے ہاں تو عورت جو ہے وہ اس پہ نہ نہیں کرتی، لیکن یہ ہے کہ یہ طریقہ بالکل بھی درست نہیں ہے۔ آپ اس کو اس کا حصہ دیں، اس کے بعد وہ اپنی مرضی سے دیتی ہے تو ٹھیک ہے، یہ تو نہیں ہے کہ نہ آپ دیا آپ نے ہے نہیں، وجہ سے بیٹھا کے آپ کہہ رہے ہیں جی بس آپ دے دیں، تو وہ پریشر میں آ کے بیچاری کیا کہے گی؟ تو اس لیے یہ جو ہے اس کی ڈویژن بالکل اسی طرح ہوگی جیسے اللہ نے طے کر دیا ہے، یہ فرض ہے، اس پہ بہت سخت وعید ہے اگر آپ ایسا نہیں کریں گے۔ تو یہ تو وہ اس کا ہو گیا پہلا کوشچن، مجھے بھول رہا ہے کیا تھا، دوبارہ سے اگر دہرا دیں۔ جی شہزاد صاحب، یاد کرا دیں پہلا کوشچن کیا تھا؟ پہلا کوشچن میرا علماء سو سے مراد تھا کہ علماء تو سمجھ میں آتا ہے، ہاں یاد آ سو گیا، سے کیا مراد ہے؟ ٹھیک، یہ علماء دیکھیں عالم دین جو ہے یہ ایک بہت اہم منصب ہے، ٹھیک ہے، اس پہ جو لوگ بیٹھے ہیں ان کے اوپر بہت بھاری ذمہ داری ہے نا کہ انہوں نے حق بات لوگوں تک پہنچانا ہے، لیکن کیا ہر عالم اس کا حق ادا کر پاتا ہے؟ سوال یہ ہے، نہیں کر پاتا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ دنیاوی مفادات آ جاتے ہیں آڑے، مطلب بہت سے اور جو ہے فوائد ہیں جو اس کو حاصل وہ کرنا چاہتا ہے، اس کی وجہ سے پھر وہ حق کو چھپاتا ہے اور لوگوں کو جو ہے گمراہ کرتا ہے۔ تو یہ ایسے علماء جو کہ گمراہ کر رہے ہیں لوگوں کو، انہیں علماء سو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ علماء حق وہی ہیں جو اس پروفائل پر پورا اترے ہیں جو کہ انبیاء رسول اللہ السلام کی پروفائل ہے، جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی پروفائل ہے، کیونکہ ایک عالم دین کو تو ویسے ہی بہیو کرنا ہے جیسے کہ انبیاء رسول اللہ السلام بہیو کرتے ہیں، اس کا منصب ہی ایسا ہے، وہ ایسا نہیں کر سکتا کہ آرام سے بیٹھ جائے، تو اس کو تو حق بات کہنی ہے، حق پر کھڑا رہنا ہے، جو ذمہ داریاں ہیں فرائض ان کو ادا کرنا ہے صحیح طریقے سے۔ ہر عالم حق وہی ہوتا ہے جو عالم بعمل بھی ہو، یعنی عمل میں بھی اس کے اندر چیز موجود ہے، اور ایسے لوگ جو کہ عمل بھی صحیح نہیں ہے اور دوسروں کو گمراہ کر رہے ہیں تو پھر یہ علماء سو ہیں۔ تو برے علماء، سو کہتے ہیں برائی کو، تو علماء سو کہتے ہیں برے علماء، وہ علماء جو گمراہ کر رہے ہیں لوگ، ٹھیک ہے، امید واضح ہوگا۔ جزاک اللہ خیر مدثر بھائی۔ عثمان ممتاز بھائی ذرا آپ سوال کیجیے، اپنا مائک انمیوٹ کر کے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر میرا کوشچن یہ ہے، یہ جو آیت ہے وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، کہ اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مہاجرین نے جب مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی ہے تو مدینہ میں ایک اچھی خاصی تعداد بھی تھی صحابہ کرام کی، اور اس کے علاوہ وہاں پر وہ پوری ایک اسلامک اسٹیٹ کا ہیڈ تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہیں وہ تمام مطلب چیزیں موجود تھیں ان کے پاس، وہ تمام احکامات نافذ کر سکتے کیے ہیں، اور مطلب ہر حوالے کے ساتھ۔ لیکن غزوہ بدر سے پہلے جو 8 چھوٹے چھوٹے غزوات ہوئے ہیں، 4 میں خود حضور نے شرکت کی اور 4 میں صحابہ کرام گئے ہیں، تو پھر وہ خام خواہ جو وہی جو جیسے منافقین کہتے تھے
کہ مشرکین مکہ سے کیوں پنگا لینا؟ تو اس کی پیچھے حکمت کیا تھی؟ مطلب اگر تو اسلامی کے ایک اسٹیٹ قائم کرنی تھی جہاں پر اللہ تعالیٰ کے احکامات پوری طرح نافذ ہوں، وہ تو مدینہ آلریڈی موجود تھا، وہاں پر سارے احکامات اللہ تعالیٰ کے نافذ ہو سکتے تھے، یعنی ایک پورا اسلامک سسٹم. تو یہ مطلب ان سے پھر وہ واپس اس کے پیچھے حکمت کیا ہے؟ تو حکمت اس کی کیا ہو سکتی ہے؟ دیکھیں شکریہ. بات یہ ہے کہ یہ بات اصل میں بس وہ سمجھنا نا، بعض اوقات وہ روا روی میں کہہ جاتے ہیں کہ بھئی مدینہ کی اسلامی ریاست ہو گئی تھی قائم، حالانکہ ایسی بات نہیں تھی. یہ بات بالکل بہت بڑی مسکنسیپشن ہے اصل میں ریاست کیونکہ ایک ماڈرن تصور ہے، اس کو اب جب ہم اپلائی کرتے ہیں وہ ٹرائبل سوسائٹی پہ جو اس وقت عربین پینسولا میں موجود تھی، تو یہ ہمیں نا پھر مسکنسیپشن ہوتی ہے. اصل بات یہ ہے ریاست یا حکومت صحیح معنوں میں اسے کہتے ہیں کہ جو کسی ٹیریٹری کے اوپر حکم جو ہے نافذ کرنے کی کیپیبلٹی کسی کے پاس ہو. ٹھیک ہے، ایک ٹیریٹری ہو، اس کے اندر لوگ رہ رہے ہیں، اس کے اوپر حکم نافذ کرنے کا اس کے پاس اختیار ہے، اور وہ ڈیفینڈ بھی کر سکتا ہے اس ٹیریٹری کو. اس کے علاوہ کوئی اور اتھارٹی اس پہ کلیم نہیں رکھتی. ٹھیک ہے، فار ایگزامپل پاکستان اب ایک ٹیریٹری ہے، اس میں ایک ریاست جو ہے وہ اس ٹیریٹری کے اوپر ایک ریاست جو ہے وہ قائم ہے. اب اس پہ انڈیا بھی کلیم رکھ سکتا ہے، جیسا ہمارا پنجاب ہے، انڈیا کہ جی ہمارا یہ تو پنجاب ہمارا ہے، لیکن اب اس کے کلیم میں حائل کون؟ حائل کیا ہے؟ وہ بیسیکلی ہماری فوج ہے. ٹھیک ہے، وہ جو ڈیفینڈ کر سکتی ہے ہماری ٹیریٹوری باؤنڈریز کو. تو جب تک کہ آپ اگر جو ہے اس اتھارٹی کو کرش نہیں کر دیتے کسی ٹیریٹری میں، کسی بھی علاقے میں جو کہ جو ہے اس علاقے میں اپنا اثر و رسوخ رکھتی ہے، اس وقت تک آپ وہاں پہ کلیم نہیں کر سکتے کہ آپ کی حکومت قائم ہوگی. اگر صرف آپ کا کلیم پہ یہ حکومت قائم ہوتی ہے تو آج آپ گھر پہ اعلان کر دیں، آپ کہیں جی میرے گھر پہ اسلامی ریاست قائم ہوگی، ختم ہو. لیکن اس پہ کلیم پھر پاکستانی ریاست کا ہے، وہ آپ کو ایسا نہیں کرنے دیں گے. ٹھیک ہے، تو سیم معاملہ وہاں پہ بھی تھا کہ وہاں پہ اصل طاقت قریش کے پاس تھی، اصل طاقت کا جو مرکز تھا وہ مکہ تھا. تو یہاں پہ وہ کلیم آپ وسلم نہیں کر سکتے تھے کہ بھئی میری ٹیریٹری قائم ہوگی ہے، میرا حکومت قائم ہوگی ہے. اس لیے جب تک فتح مکہ نہیں ہو گئی، یا کم سے کم صلح حدیبیہ کا معاملہ نہیں ہو گیا. جب صلح حدیبیہ ہوئی تو بیسیکلی انہوں نے مسلمانوں کو ایک حکومت کے طور پر تسلیم کر لیا. ٹھیک ہے، یعنی ایک طرح سے ان کی ٹیریٹوریل باؤنڈریز کو ایکسیپٹ کر لیا گیا، ان کو ایک بطور ایک طاقت کے ایکسیپٹ کر لیا گیا. تو اس وقت تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک ریاست وجود میں آئی تھی. یا صحیح معنوں میں فتح مکہ کے بعد جب جو ام القریٰ تھا، جو ام القریٰ تھی یعنی مکہ، اس کے اندر جو ہے پوری ہیجمنی قائم ہوگی مسلمانوں کی، تو پھر صحیح معنوں میں جو ہے وہ ریاست قائم ہوگی. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے پہلے وہ سارے معاملات بھی بالکل ڈیفرنٹ تھے. کوئی ریاست ایسی نہیں ہوتی جس کے اندر دو قوانین چل رہے ہوں. یعنی وہاں کے شہریوں سے کہا جائے کہ جی آپ اب چاہیں تو اپنی مسجد سے فیصلے کرا لیں، چاہیں تو ہمارے سے فیصلہ کروا لیں. کوئی ریاست ایسی ہوتی ہے؟ وہاں پہ ایسی ارینجمنٹ تھی یہودیوں کے ساتھ. فائن جاؤ کا فاقم بینہم او واردن ہو، یہودیوں کا یہ آپشن تھی کہ وہ آئیں آپ کے پاس تو آپ ان کے فیصلہ کر دیں، نہیں آتے تو ان کو اپنے مطابق فیصلہ کرنے دیں. تو یہ کیسی ارینجمنٹ تھی؟ اس طریقے سے پھر منافقین کے اوپر کئی جو ہے حدود نہیں لگی، صرف انہیں پر لگی جو مسلمان تھے، سچے مومن تھے. ان سے غلطی ہوئی تو ان کے اوپر حدود بھی لگی ہیں، ان پہ پنشمنٹ بھی ہوئی ہے. لیکن منافقین کے اوپر کئی کوئی حدود نہیں لگی جب تک کہ پھر وہ ریاست قائم نہیں ہوگی. تو صحیح معنوں میں ریاست اگر ہم کہیں نا وہ قائم ہوئی صلح حدیبیہ، کم از کم صلح حدیبیہ کے بعد، یا صحیح معنوں میں فتح مکہ کے بعد. تو یہ بڑی مسکنسیپشن ہے اور اس نے پھر بہت زیادہ پھر جو ہے کنفیوژن کریٹ کی ہے. ایسی بات نہیں ہے جو یہ کی جاتی. تو اس اتھارٹی کو کرش کرنا ضروری ہے، تبھی کفر کا فتنہ ختم ہوگا. ورنہ یہ نہیں ہو سکتا کہ کفر کے جو سرغنہ ہیں وہ کھڑے ہوئے ہیں اپنے طریقے سے اور آپ اپنا کلیم کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. جیسے پاکستان میں کسی جگہ پہ تھوڑی سی زمین لے کے بندہ 4-5 کنال کی بندہ کہ جی میں نے ریاست قائم کر لی، تو وہ ریاست نہیں ہوتی ہے. وہ اس سے آپ کا ایک پودا کلیم ہوتا ہے، اس کے اوپر پھر ریاست کا اپنا کلیم ہوتا ہے، وہ آپ کو ایسا نہیں کرنے دیتے. تو یہ بات. جزاک اللہ خیر مدثر بھائی. ایس حسین صاحب آپ اپنا سوال کیجیے. السلام علیکم استاد محترم. وعلیکم. استاد محترم، میرا سوال مجھے ایک یہ ہے کہ جب خانہ کعبہ کا جب قبلہ چینج ہو رہا تھا تو یہ نماز کے دوران حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ میسج آیا تھا. اس کی کیا سگنیفیکینٹ ہے؟ کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے اوپر کوئی وحی آ سکتی تھی، لیکن یہ صرف نماز کے دوران ہی یہ کیوں آیا؟ اس کی کوئی سگنیفیکینٹ ہے؟ اس کا کوئی اشارہ ہے اللہ کی طرف سے؟ کیا ہے اس کی؟ کیا یہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ صحابہ کرام کا بس ٹیسٹ تھا کہ وہ دوران نماز بھی کیا اس کی
جو ہے وہ تعمیل کرتے ہیں یا نہیں. کیونکہ دیکھیں نا کہ بڑی کنفیوژن تھی صحابہ کرام کے لیے کہ وہ قبلہ جو کہ ہمیشہ سے اسٹیبلش رہا تھا اور جس کے طرف جو ہے سینکڑوں انبیاء رسول علیہ السلام جو ہے دیکھ کر اپنی نماز پڑھتے تھے، عبادات کرتے تھے، وہ چینج کرنا اتنا آسان نہیں تھا. ٹھیک ہے، لیکن جو ہے نماز کے دوران جب آیا تو پھر کیا ہوا کہ وہ نماز میں ہی پھر انہوں نے اپنا رخ پھیرا، اور صحابہ کرام نے بھی بلا چون و چرا ان کے پیچھے جو ہے وہ رخ پھیر لیا. یہ بیسیکلی ٹیسٹ تھا ان کی لائلٹی کا، ٹیسٹ تھا کہ آیا وہ واقعی اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں یا نہیں، بلا چون و چرا. تو یہ بیسیکلی ایک ٹیسٹ تھا. اس کا ذکر تو آ ہی گیا نا ان آیات میں. اللہ نے فرمایا کہ یہ ٹیسٹ کے لیے تھا. تو یہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس ٹیسٹ کو مزید جو ہے وہ ایک سٹیپ آگے بڑھانے کے لیے یہ بات ہوئی. باقی واللہ اعلم، یعنی اس کی اصل حکمت تو اللہ ہی جانتے ہیں. جزاک اللہ خیر مدثر بھائی. ارسلان اللہ خان صاحب آپ سوال کیجیے. السلام علیکم. وعلیکم. مدثر بھائی مجھے آپ سے یہ سوال کرنا تھا کہ جو پہلے ہم نے کورس کیا تھا تو اس میں آپ نے یہ فرمایا تھا کہ جو عبد ہوتا ہے اس کا مطلب بیسیکلی جو ہے وہ ہم نے عبادت لے لیا، جبکہ اصل مطلب اس کا جو ہے وہ غلامی سے ہے اس کا تعلق. تو اب یہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب اسلامی ریاست کی بات آتی ہے تو ہمارے ہاں ایسے لوگ بھی ہیں جو قائد اعظم، آواز آ رہی ہے میری؟ جی جی بالکل آ رہی ہے. جی تو قائد اعظم ہے، لیاقت علی خان ہے، علامہ اقبال ہے، ان کے فالوورز بھی یقیناً ہمارے یہاں بہت بڑی تعداد میں ہم سبھی فالوورز ہیں ایک تو. لیکن میں ظاہری اعتبار سے بات کر رہا تھا کہ جو مطلب ہے کہ جن کی روح تو بالکل اسلامی ہے لیکن ظاہری اعتبار سے وہ حضرات جو ہیں وہ اتنے اسلامی نظر نہیں آتے. وہ داڑھی بھی نہیں رکھتے اور ہلکا پھلکا وہ موسیقی وغیرہ بھی سن لیا کرتے ہیں. تو بعض ایسے حضرات جو ہیں جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ جب ہم اسلامی ریاست کی بات کر رہے ہیں تو ان کے ذہن میں بعض اوقات یہ خوف پیدا ہو جاتا ہے کہ کہیں یہ وہ اس طرح کی ریاست نہ ہو جائے کہ جیسے اب کسی نے اگر داڑھی نہیں رکھی تو اس کو کوڑے مارے جا رہے ہوں، یا جس نے ہلکی پھلکی کوئی موسیقی سن لیا. بعض اوقات ہمارے یہاں بعض حضرات ہوتے ہیں کہ اگر موبائل میں بھی کوئی مطلب ایک ٹون بھی بج رہی ہو تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ جناب یہ تو آپ نے شیطانی معاملہ کر دیا، یہ تو میوزک سرے سے ہونا ہی نہیں چاہیے. تو اتنی چھوٹی چھوٹی بعض باتیں ہوتی ہیں تو اس وجہ سے بعض ہمارے جو اسلامی روح رکھنے والے لوگ ہیں وہ بھی گھبرا جاتے ہیں اسلامی ریاست کے نام سے. تو اس حوالے سے ان کو ہم کس طرح قائل کر سکتے ہیں کہ جناب آپ جو ہے وہ گھبرائیں نہیں، کہ ان معاملات سے زیادہ نظام پر توجہ دی جائے گی، ان معاملات کے لیے گنجائش کہیں نہ کہیں نکل آ سکتی ہے. اس حوالے سے جزاک. دیکھیں اسلامی جو ریاست ہے نا اس کا ایمبیشن کیا ہے. دیکھیں اسلامی ریاست جو ہے وہ اگر ایمبیشن سمجھ میں آ جائے تو سارا مسئلہ سمجھ میں آ جائے گا. آپ ان کو سمجھائیں گے دیکھیں اسلامی ریاست کا کہ جو ایمبیشنز میں ایک اس کا پارٹ تو وہی ہے جو اس وقت بیسٹ نے سمجھا ہے بڑا اچھا طریقے سے، وہ ہے لوگوں کی جو مٹیریل ویل بینگ ہے. ٹھیک ہے، جیسے آپ چلے جائیں، آپ اسکینڈینیوین کنٹریز میں چلے جائیں، وہاں ایک ویلفیئر اسٹیٹ کا کانسیپٹ ہے تو بالکل اسلام کے مطابق ہے. تو لیکن اسلام جو ہے صرف مٹیریل ویل بینگ جو ہے وہ اسلامی ریاست صرف مٹیریل ویل بینگ کو انشور نہیں کرے گی بلکہ وہ اسپرچل ویل بینگ کو بھی انشور کرے گی. ٹھیک، اور اسپرچل ویل بینگ جو ہے اس میں سب سے بڑا ایسپیکٹ یہ ہے کہ جنت میں داخلہ ہو جائے. یعنی اسلامک جو سوسائٹی ہے، اسلامک جو نظام ہے، اس کے ایک ایمبیشنز میں سے یہ ہے کہ سوسائٹی کے اندر ایسا ماحول ہو جس کے اندر عبادت کرنا آسان ہو جائے. ٹھیک ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنا آسان ہو جائے. اس لیے تو اللہ کفر کے فتنے، اصل دیکھیں مسئلہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کو، اگر کفار اوپر آ جاتے ہیں اور کفر کا نظام نافذ ہے تو سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ عقائد خطرے میں آ گیا. بات آ جائے گی، یہ بات کی وضاحت آگے آ جائے گی نیکسٹ ویک میں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے. اللہ فرماتا ہے لا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا. اللہ فرماتے ہیں مجھے کنسرن یہ ہے کہ تم پہ وہ غالب آ جائیں گے، تم سے لڑائی کرتے رہیں گے، تم پہ غالب آ جائیں گے، تمہیں مرتد کر دیں گے. تو اصل بات یہ ہے کہ اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے، تمہارے ایمان کی حفاظت کے لیے، تمہارے دین کی طرف جو ہے تمہاری رغبت برقرار رکھنے کے لیے یہ لازمی ہے کہ اوپر اللہ کے احکامات نافذ ہوں. تو اس لیے جتنے بھی اوامر اور نواہی ہیں وہ ریاست کی ذمہ داری میں آتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. ٹھیک ہے، لیکن کئی چیزیں ایسی ہیں جہاں پر آپ کو بڑی کلیئر کٹ انسٹرکشن موجود ہیں کہ جس پہ آپ کو باقاعدہ حد لگانی ہے. لیکن ان میں ایک بڑا پورشن وہ ہے جس پہ حدود اس طریقے سے نہیں ہے، تعزیر ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، تعزیر اور حد میں فرق ہے کہ حد تو اللہ کی طرف سے طے شدہ ہے. جیسے دیکھتے ہیں کہ اب اللہ کی طرف سے طے ہے کہ جناب زنا پہ 100 کوڑے لگانے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے طے ہے. اس طریقے سے آپ نے وعدہ کر دیا کہ شادی شدہ زانی ہے اس کو رجم کرنا ہے.
تو یہ حدود ہیں جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے طے ہیں. نہیں کوئی تعزیر ہے، جیسے شراب پینے کے اوپر اب کوئی حد نہیں بیان کی گئی، اس پہ پھر کوڑے رکھے ہوئے تھے ہمارے خلفاء راشدین، آپ بھی رکھیں گے. اسی طریقے سے جو دیگر چیزیں ہیں ان پہ تعزیراً جو ہے آپ کو کچھ نہ کچھ رکھنا ہوگا. ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ جیسا آپ داڑھی کے حوالے سے کچھ اختلافات ہیں، ایک مطلب کے نزدیک واجب ہے، ایک کے نزدیک جو ہے یہ سنت ہے. تو یہاں پہ پھر کوئی ہو سکتا ہے گنجائش نکل آئے. اس طریقے سے موسیقی سننا جو ہے وہ ایک حرام چیز ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے اس کے اوپر بھی کوئی کوڈ آف کنڈکٹ ضرور ہوگا، کوئی چیک ضرور ہوگا، کوئی جو ہے وہ سینسر بورڈ ضرور ہوگا کہ اس کے والے سے بھی جو ہے لمٹ کیا جائے گا چیزوں کو. تو اسلام ان سب چیزوں کے اوپر ایک اسلامک ریاست اپنے ریگولیشنز بنائے گی اور چیزوں کو چینلائز کرے گی. لیکن یہ مسئلہ جو ایک ویژن لوگوں کے سامنے ایک آتا ہے نا، کہ وہ جو ویژن آتا ہے کہ جناب لوگوں کی گردنیں کٹ رہی ہیں، ہاتھ کٹ رہے ہیں، یہ ایسا نہیں ہے. مطلب جہاں پہ بھی حدود سخت ہے وہاں پہ اس کو اسٹیبلش کرنا اتنا ہی سخت رکھا گیا. 4 گواہ رکھے گئے ہیں اب زنا کے اوپر، اتنا آسان نہیں 4. اسلام کا مطلب نظر یہ ہے کہ جو برائی ہے اگر وہ بالکل سامنے آ جائے تو اس کو پھر ایسی سزا دی جائے، اس کے اوپر ایسی سزا دی جائے کہ سب لوگوں کے ہوش ٹھکانے آ جائے. لیکن اگر وہ سامنے نہیں ہو رہی، چھپ کے ہو رہی ہے، تو اسلام بھی اس کو دباتا ہے. اسلام یہ ہے کہ اس کو کوئی مزید جو ہے پکڑ کے مارنے کے پہ نہیں جاتا. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو آپ بیان کر سکتے ہیں ایسے لوگوں سے. تو میرے خیال میں اس کو سمجھنا آسان ہوگا. امید ہے کہ کچھ بات وضاحت ہوگی. جزاک اللہ خیر مدثر بھائی. یہ جنید عالم خان صاحب پلیز آپ سوال کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ ہے کہ آپ نے ایک طریقہ بتایا تھا وہ جہاد کے مطلب قتال کے حوالے سے کہ آج کل جو سولوشن ہے وہ ہے سول ریزسٹنس کا طریقہ. تو سول ریزسٹنس کا طریقہ جو ہے وہ تو بیسیکلی اپنی ریجیمز کے ہی تھرو ہو کے جاتا ہے، کیونکہ ہم سول موب کو لے کے جا کے کسی پڑوسی ملک یا کسی کے کافر ملک کے خلاف تو نہیں جا کے جہاد شروع کر سکتے. اس کا تو راستہ پہلے اپنی ریجیمز کی طرف ہی جائے گا. تو اس میں تو پہلے ہی مصر کی ایک تنظیم جو ہے وہ تھوڑی سی ان کی لیڈرشپ کے حوالے سے ہے کہ ان کا اسکول آف تھاٹ جو ہے وہ اپنی لوکل ریجیمز کے خلاف جو ہے وہ اکسانے پہ وہ بلیو کرتے ہیں. تو یہ تو جو ہے وہ تھوڑا سا سمجھ سے باہر ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ تو شروع میں ہی مطلب اپنے ہی ہاں فتنہ شروع ہو جائے گا. اور آپ نے ایران کی مثال دی تھی، تو ایران جو ہے وہ وہاں پہ اگر انقلاب آیا تو وہ اسلام تو وہاں پہ پھر بھی نافذ نہیں ہوا، کیونکہ وہاں کی عوام کے اوپر بھی اسلام نافذ نہیں ہے اور وہاں کی عوام تنگ بھی ہے. حال ہی میں مطلب وہاں پہ آپ نے دیکھا بہت ہیوی قسم کے مظاہرے ہوئے ہیں اپنی رجیم کے خلاف، جو پاسداران انقلاب ہے اور خامنئی کے جو مطلب اسکول آف تھاٹ ہے. تو اس کو ہم کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک کامیاب طریقہ ہے؟ اور اس کی اور ویسے بھی آیت میں قتال کا لفظ استعمال ہوا ہے جس میں واضح طور پہ ہے کہ یہ لڑائی سے متعلق ہے. تو اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دیجیے گا. جی دیکھیں، جو پہلے میں آپ کو جو دوسری بات ہے پہلے اس کو لے لیتے ہیں کہ آپ نے کہا نا قتال، بالکل قتال کا ذکر آیا، لیکن ڈیفینیٹلی دیکھیں ہمیں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتایا نا کرامت وسائل ہوں. اب وہ قتال کا جیسے میں نے بتایا نا کہ مسئلہ اگر ہم مڈ 20th سینچری سے پہلے پیدا ہوئے ہوتے تو یہ مسئلہ نہیں تھا. آپ کو سیدھا بتانے کے بعد آگے پھر پتا تھا کیا کرنا ہے، بندوق پکڑنی ہے، تلوار پکڑنی ہے، ٹریننگ کرنی ہے، لڑائی کرنی ہے. ٹھیک ہے، تو لڑائی کرنی ہے. اس کا یہ اگر کلیئر ہو گیا کہ لڑائی کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے اس کا کوئی بحث ہی نہیں تھی. اصل مسئلہ اب آج کا ہے. آج مسئلہ یہ ہے کہ قتال اگر ہم لڑائی کرتے ہیں جیسا کہ پہلے رائج تھا تو ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کہ ہم کچھ فتح حاصل کر سکیں. ٹھیک ہے، تو اسلام ایسے راستے کو بالکل بھی انکریج نہیں کرتا جس سے فائدہ ہی نہیں حاصل ہونے والا. اسلام کا جو سب سے بڑا اصول ہے کہ جو آپ کا جو مینج ہونا چاہیے، میتھڈالوجی ہونی چاہیے، وہ کارآمد ہونی چاہیے، افیکٹو ہونی چاہیے. آج میں کہتا ہوں ٹھیک ہے لڑائی کرنی ہے، تو اب لڑائی تو آپ کو پھر ٹھیک ہے بندوق اٹھا کے کریں گے آپ، لیکن کس سے لڑائی کی؟ آپ اپنی پاکستانی فوج سے لڑائی کر سکتے ہیں؟ لڑائی نہیں کر سکتے صرف بندوق سے. ان کے پاس گن شپ ہیلی کاپٹرز ہیں، F-16s ہیں وغیرہ وغیرہ. آپ کسی اور امریکہ سے لڑائی کریں گے آپ AK-47 سے؟ نہیں ہو سکتی. تو وہی بات ہے کہ آپ ایک راستہ بالکل انفیکٹو ہے، اس راستے پہ آپ کیسے جا کے جو ہے یہ چیز اس فرض کو ادا کر سکتے ہیں؟ اب اس کا الٹرنیٹ ہے یہ. باقی صحیح معنوں میں ٹھیک ہے وہ قتال نہیں ہے اس طریقے سے، لیکن یہ ہے کہ بہرحال وہ بھی ایک کانفلکٹ کا طریقہ ہے اور اس کے بھی رزلٹ وہی ہے کہ آپ رجیم کو چینج کر سکتے ہیں. تو پھر جو افیکٹو طریقہ ہے اس کو آپ آزمائیں. ٹھیک ہے. دوسری بات جو آپ نے کی نا کہ ہمیں جو ہے اداری بات ہے کفار کے خلاف نہیں لڑنا بلکہ اپنی رجیم کے خلاف لڑنا ہے، تو یہی تو اصل میں مسکنسیپشن ہے. یہی تو مسکنسیپشن ہے جس کو دور کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے کہیں پہ یہ شرط نہیں لگائی ہے کہ صرف کافروں تو ان سے لڑنا ہے، مسلمانوں سے نہیں لڑنا. یہ کہاں پہ بات آ گئی؟ ابو بکر صدیق نے لڑائی کی ہے ماننے زکات کے خلاف.
تو ہمیں بھی لڑائی کرنی ہے، کلمہ گوئی کیوں نہ ہو، اللہ کے احکامات نافذ ہونا یہ مین چیز ہے. اگر وہ اللہ کے احکامات نافذ نہیں ہے تو ان سے ہماری لڑائی ہے، چاہے وہ کلمہ گوئی کیوں نہ ہو. یہ قرآن کا فیصلہ ہے، یہ ہمارے صحابہ کرام کا فیصلہ ہے رضی اللہ عنہم اجمعین. یہ امت کا اس پہ اجماع ہے، کنسنسس، کسی نے اس سے اختلاف نہیں کیا. آج وہ تو ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق. آج تو علماء نے جو ہے کہانی ڈالی ہوئی ہے کہ جناب کرنا ہی نہیں ہم نے کچھ. اصل بات یہ ہے کہ یو ہیو ٹو فائٹ اگینسٹ دیز پیپل. ہاں لیکن اب یہاں پہ طریقہ کار وہی مسئلہ آتا ہے کہ کیسے لڑائی کریں. یہ تو تقریر ہو گیا لڑائی کرنی ہے. آپ نے صرف دیکھنا ہے اللہ کے احکامات نافذ ہیں پاکستان میں؟ نہیں ہے. کیا اللہ کے احکامات نافذ ہیں مصر کے اندر؟ نہیں ہے. کیا ترکی میں نافذ ہیں؟ نہیں ہے. شرط کیا ہے؟ کل اللہ کے احکامات نافذ ہوں. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ یہاں تک کہتے ہیں ایک بھی متواتر حکم کو کوئی نافذ نہیں کرتا، اس کے خلاف قتال واجب ہو جاتا ہے ازروع قرآن. اور قرآن کا پورا بیان ہی اس کے پیچھے ہے. ہاں لیکن اب آگے اس کا طریقہ کار ایسا ہونا چاہیے افیکٹو ہو. جہاد فی سبیل اللہ کو انفارچونیٹلی ہم نے ایک ڈسٹرکٹیو نظریہ سمجھ لیا. اٹ از ناٹ اے ڈسٹرکٹیو آئیڈیالوجی، اٹ از اے کنسٹرکٹیو آئیڈیالوجی. اس لیے آپ کو اسی وقت یہ آگے بڑھنا ہے کانفلکٹ کی طرف جب آپ کو پتا ہو کہ یار کم سے کم جو ہے اس سے نقصان ہوگا، کولیٹرل ڈیمیج کم سے کم ہوگا اور آپ ٹیک اوور کر لیں گے. جب تک آپ کے پاس اتنے وسائل نہیں ہوتے اس وقت تک آپ آگے کانفلکٹ کی طرف نہیں جاتے. آپ اس کی پلاننگ کرتے ہیں اور وسائل کو اکٹھا کرتے ہیں. اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کنسیڈرنگ دا فیکٹ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ مسلمان سوسائٹی ہے یہاں پہ کیوس خام خامے نہ برپا ہو، کنسیڈرنگ دا فیکٹ کہ یہاں پہ آرمی اسٹرانگ ہے جو کہ جن کے خلاف آرم ریسرچ کریں گے تو نقصان اپنا ہی ہوگا. اپنے فوجی مریں گے آپ کے ہاتھوں، آپ بھی شہید ہوں گے ان کے ہاتھوں. کیوس برپا ہوگا سوسائٹی کے اندر جو ہے انفراسٹرکچر تباہ ہو جائے گا. دیکھیں گریلا وارفیئر ہم کر سکتے ہیں جیسے میں نے بتایا آپ کو، لیکن اس کا فائدہ کچھ نہیں ہے، نقصان ہے. آپ کا انفراسٹرکچر تباہ ہو جائے گا، آپ کی انسٹیٹیوشن تباہ ہو جائیں گی اور فورن آکوپیشن ہو سکتا ہے باہر سے لوگ آ جائیں آپ کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے، پھر صحیح رہے گا. تو کسی بھی صورت میں اب آرمڈ ریزسٹنس یعنی ہتھیار اٹھا کے لڑائی کرنا وہ فیزیبل نہیں ہے. سول ریزسٹنس از اے بیسٹ پاسبل وے. ہم اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر رسک کم ہے، اس کے اندر کولیٹرل ڈیمیج کم ہے. اس میں آپ کھڑے ہوتے ہیں، ریزسٹ کرتے ہیں، پاپولیشن کو کھڑا کرتے ہیں اور رجیم کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ آپ کے مطالبات مانیں. اس میں آپ کے اوپر گولیاں چلتی ہیں لیکن آپ گولیاں نہیں چلاتے جیسا کہ ایران میں ہوا. ہم اس کی افیکٹونیس کی بات کر رہے ہیں کہ یہ طریقہ کارآمد اس لحاظ سے تھا کہ وہاں چینج آ گئی. ہاں وہ چینج کیوں صحیح نہیں آئی اس کی وجہ اور ہے، ٹھیک ہے، وہ اب اس میں ٹائم نہیں ہے کہ میں اس کی تفصیلات میں جاؤں. اس طریقے سے عرب اسپرنگ میں جو ہے چینج تو آ گئی، یعنی اس کے چینج آنے میں یعنی اس طرح اس کی افیکٹونیس کے حوالے سے دیکھا جائے کہ اس سے تبدیلی آ سکتی ہے، رجیم گر سکتی ہے. تو یہ بالکل ایک مسلمہ حقیقت ہے. یہ صرف ہم نے ایران میں نہیں دیکھا، ہم نے بالکان ریاستوں میں دیکھا. ہم نے اوٹپور بہت مشہور آرگنائزیشن تھی جس نے سربیا میں سلوبودان ملوسووچ کو گرایا تھا جو بچر آف دا بیلکنز تھا، اتنا بڑا ڈکٹیٹر تھا. تو دے مینج ٹو ڈو اٹ. اسی طریقے سے اور بھی بے شمار مثالیں ہیں. اس کی افیکٹونیس اپنی جگہ پہ ایک مسلمہ حقیقت ہے. ہاں اس کو صحیح طریقے سے آپ استعمال کریں تاکہ صحیح معنوں میں اسلامی انقلاب آئے. یہ اس کے لیے پھر بہت ساری چیزیں جن کو آپ کو مد نظر رکھنا ہے. اسی لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں، آپ نے کہا نا کیوں یہ بہترین ہے، اسی لیے بہترین ہے. ان سب چیزوں کو مد نظر رکھیں کہ یہاں پہ مقابلے میں مسلمان ہیں، پھر ان کے خلاف آرم ریزسٹنس فائدہ نہیں ہو سکتا، فائدہ کچھ نہیں ہونا، اس کا نقصان ہی ہوگا. آپ اپنا ملک تباہ ہو جائے گا. باہر سے فورن آکوپیشن آ جائے، اپنی فوج کو جو ہے لڑائی کر کے ان کو ختم کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس ساری چیزوں کو مد نظر رکھیں. پھر دیکھیں کہ ان افیکٹونیس دیکھیں کتنی ہے اس میتھڈ میں، اور پھر آپ دیکھیں ان سب کو مد نظر رکھتے ہوئے سول مزاحمت کو کہ اس کے اندر جو ہے اٹس اے سیفر بیٹ. یہ سب سے بہترین طریقہ کانفلکٹ ہے جو اس وقت ہمارے سامنے آیا. تو مومن جو ہے وہ یہی کام اس کو انسٹرکشنز دی گئی ہیں کہ وہ کم سے کم ڈسٹرکشن کے ساتھ اپنے مقاصد کو اچیو کرتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخ انسانی کا ایسا انقلاب برپا کیا جس میں کم سے کم بلڈ شیڈ ہوا. یہی تو ان کا کمال ہے اور یہی ہم نے سیکھنا ہے کہ وہ طریقہ ہے جس میں کم سے کم نقصان ہو اور اصل آبجیکٹو یعنی رجیم چینج، اللہ کے دین کا غلبہ وہ بھی اچیو ہو سکے. تو یہ ہماری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق دس از دا وے جو آج ہمارے پاس ہے. ہو سکتا ہے آج کے بعد 20 سال بعد 50 سال بعد وہ نیا طریقہ آ جائے تو ہمیں اپنی آنکھیں کھلی رکھنی ہیں. کارآمد وسائل پر رائے کرنا یاد رکھیں، بیکار وسیلے پر رائے کر کے بیڑا غرق اپنا نہ کرائیں نہ دوسرا کرائیں. اصل بات ساری ہے. تو ہوپفلی اب آپ کو کچھ سمجھ آ گیا انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر مدثر بھائی. محمد خالد صاحب آپ کو اگر سوال کرنا ہے تو پلیز کائنڈلی سوال کریں.
अस्सलाम वालेकुम मुदस्सिर भाई। मुदस्सिर भाई, उम्मत मुसलमा से पहला खिताब सूरा बकरा आयत 153 टू 157, इसको आपने उन्वान दिया है उम्मत मुसलमा से खिताब। तो जब हम तफसीर इब्ने कसीर, तफसीर कुर्तबी और तफसीर जलालैन पढ़ते हैं तो हमें थोड़े इशारे तो मिलते हैं इस कॉन्टेक्स्ट में हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु की कुछ रवायात से। तो पहला मेरा सवाल ये है कि आपने इसको खिताब से अखज़ किया है। ज़ाहिर है तदब्बुर कुरान के दरवाजे तो हमेशा से खुले हुए हैं और मैं अपनी काजिल्मी का एतराफ़ करता हूँ, मुझे नहीं पता कि उसूल तफसीर क्या होते हैं। नंबर 1 आपने अखज़ किया इसको उम्मत मुसलमा से खिताब, और दीगर ये कि अगर किसी ने अपने तौर पे अपने फ़हम से ये इसको मतलब डिड्यूस कर लिया या अखज़ कर लिया है, तो हम एक रवायत पसंद तबका जिसकी अल्टीमेटली एक हमें ज़रूरत होगी मोबिलाइज़ करने के लिए मासेस को, इंटेलेक्चुअली तो ये अपील करेगा उन लोगों को, वो तो समझेंगे कॉन्टेक्स्ट में यही बात हो रही है। लेकिन मासेस में बहुत सारे लोग और बहुत बड़ा पोर्शन वो है जो ट्रेडिशनल्स है, उनको हम कैसे कन्विंस करेंगे कि ये बात जो है रवायत के साथ भी इसकी कोई सपोर्ट है? ज़रा काइंडली इसको एक्सप्लेन कर दें। देखिए, इसलिए आप जो मैंने तफसीर की आपके सामने, आपने सुना होगा वीडियो, मैंने इन तमाम मुकामात पे इब्न कसीर को रेफर किया है, इमाम कुर्तुबी को रेफर किया है, ठीक है। ज्यादा जगहों पे, यानी 2 बड़े मुफस्सिरीन तो ये है ना, ठीक है। इसके अलावा फिर जहां मौका मिला मैंने दीगर मुफस्सिरीन को भी रेफर किया। वो इसलिए किया कि ये बात वाज़ेह हो गई, यानी हम आज नहीं कर रहे हैं बात, यही फैसला अल्लाह और उसके रसूल का था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यही फैसला है जो उम्मत का फैसला, यही बड़े-बड़े मुफस्सिरीन ने बात की है। ये जो मुकाम है, इसके ऊपर आप इब्न कसीर की तशरीह पढ़ लें, या उसके बाद यानी इसी के आगे जो आयत आई हैं, वो जो क़िताल का हुक्म आया है, उसके ऊपर आप इब्न कसीर की तशरीह पढ़ लें, तो आपको मालूम हो जाएगा कि सारा कॉन्टेक्स्ट वही है जो हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो बात वही है कि हम उसी कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। उसूल तफसीर यही है कि हम अपने पास से कोई बात ना करें। हम ये जो मुफस्सिरीन है बड़े-बड़े, ज़ाहिर बात है, इनके जो उलूम थे, इनको हासिल थे, वो हम हमारे पास नहीं है। हम कैसे कह सकते हैं कि अब हम उनसे बेहतर कोई तफसीर कर देंगे। लेकिन ये है कि जो वो तफसीर कर रहे हैं, हम उसको आगे बयान कर रहे हैं और बता रहे हैं लोगों को कि भाई यही उम्मत का फैसला है। तो इसलिए इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में आप देख लें, तफसीर इब्न कसीर को उठा के पढ़ लें या तफसीर कुर्तुबी को उठा के पढ़ लें। वो यही बयान करते हैं, यही तफसीलात हैं। ठीक है, तो हमने कोई ऐसी बात नहीं की जो कि इससे हट कर आई, इस कॉन्टेक्स्ट से जो है वो मुतसादिम है। जज़ाकल्लाह खैर मुदस्सिर भाई। तनवीर अहमद साहब, आपको अगर सवाल है तो प्लीज़ काइंडली सवाल कीजिए। जी तनवीर भाई, सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा सवाल है, गुज़श्ता हफ्ते जो है रब्बना वबाअसहुम फ़ीहा व युअल्लिमुहुल किताब वल हिकमा व युज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम, इसमें जो अल्लाह ताला फरमाते हैं तज़किया नफ्स के मुतालिक, उससे तज़किया नफ्स से क्या मुराद है और ये कैसे हासिल किया जाता है? जबकि असहाबा कराम जो थे वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में थे और उनकी सोबत में बैठ के वो साफ हो गए थे। तो आजकल के दौर में क्या जो ये निज़ाम चल रहा है अहले तसव्वुफ़ में, ख़ानक़ाही निज़ाम जो है, तो उसके बारे में आप ज़रा तफ़सील से बता दीजिएगा। अच्छा, ठीक है। ये टॉपिक बड़ा कदर तफ़सीली है, इस पे अलग से भी आपको चीज़ें मिल जाएँगी, लेकिन चलिए मैं मुख्तसर बता देता हूँ। देखें, तज़किया नफ्स में जो है 2 चीज़ें आती हैं, ठीक है? क्योंकि इंसान की जो वजूद है उसके 2 हिस्से हैं, एक उसका जिस्मानी वजूद है और इसका रूहानी वजूद है। तो ये जिस्मानी वजूद है, ये जो नफ्स अम्मारा है जिसे कहा गया है, इसके अंदर जो है कई ख्वाहिशात हैं, इसके जज़्बात हैं, उसकी तस्कीन ज़रूरी है। ये इंसान की जिबिलतें हैं, जैसा कि किसी जानवर की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ऐसे ही हमारे इस एनिमल सेल्फ की इस जो है वो जसदी जो हमारा ज़हूर है, उसकी भी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। उसके खाने-पीने की रिक्वायरमेंट है, उसको आपको खुराक देनी है, उसकी शहवत की रिक्वायरमेंट्स है, वो आपने तो उसकी तस्कीन करनी है। उसके अंदर अर्ज टू डोमिनेट है, गलबा पाने की एक जो है वो अर्ज मौजूद है, उसको भी आपको जो है वो सैटिस्फाई करना है। तो एक तो ये मसला है हमारे अंदर, जिसकी वजह से क्या होता है कि हम हक पर खड़े नहीं हो पाते। हमारी जो ख्वाहिशात हैं हम पर गालिब आ जाती हैं। दूसरी तरफ हमारा रूहानी वजूद है, उसके अंदर जो है ये है कि कैपेबिलिटी है कि वो हमें सही रास्ते की तरफ जो है राग़िब करता है।
ہمارا جو روحانی وجود ہے اسی کا ایک فنکشن بیان کیا گیا، نفس اللفامہ، ملامت کرنے والا نفس. تو اس لیے روح کا تقویت پکڑنا یہ ہمارے فائدے میں ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا کے الفاظ بھی آئے ہیں کہ اللہ نے اس کو حق و باطل کی تمیز دی ہے. جو اس لیے کہا جاتا ہے کہ تجلی روح کو تقویت پہنچائیں. روح کیونکہ اس کا وجود ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، یعنی کل روح من امر ربی، اللہ فرماتے ہیں وہ اللہ کے امر سے. اس لیے اس کی جو خوراک ہے اللہ کی یاد ہے. اللہ کی یاد کے کئی طریقے ہیں جو ان کے ذریعے سے آپ اللہ کو یاد کر سکتے ہیں. تسبیحات بھی یہ ذریعہ ہے، نماز بھی ذریعہ ہے، قرآن میں تدبر بھی ذریعہ ہے، لیکچر سن رہے ہیں آپ یہ بھی ذریعہ ہے، صحبت میں بیٹھے ہیں یہ بھی ذریعہ ہے. تو یہ سب ذرائع ذکر ہیں، اللہ کی یاد کو حاصل کرنے کے ذرائع ہیں. تو اس سے آپ کی روح تقویت پکڑتی ہے. روح جتنی اسٹرانگ ہوگی اتنا آپ کے فائدے میں ہے، کیونکہ وہ آپ کو حق بات کی طرف راغب رکھے گی. نفس امارہ جو ہے جو ہمارا جسمانی وجود ہے، وہ اس کی جو ارجز ہیں ان کو آپ کو کنٹرول کرنا ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ ایک طرف ہے تجلی روح اور ایک طرف ہے تہذیب نفس کو آپ کو ٹرین کرنا ہے. ٹھیک ہے، نفس کی جو ارجز ہیں. اب یہاں پہ جو صوفیہ کے سلسلے جن کا ذکر آپ نے کیا، ان کے اندر ایک فلا ہے. فلا یہ ہے کہ وہ جو سلسلے ہیں وہ اسی طرز پہ چل رہے ہیں جس طرز پہ روحانیت چلی تھی. ٹھیک ہے، روحانیت کا مسئلہ کیا تھا کہ وہ یہ جو ارجز تھیں ان کو کہتے تھے کچھ لو. اب ذری بات ہے، بھوکے پیسہ رہنا ہے، آپ نے خوراک کی ضرورت ہے، آپ نے کھانا نہیں ہے، بھوکا پیسہ رکھنا ہے. ٹھیک ہے، اس کو ایک ہفتے پورا جو بھوکا رکھ رہے ہیں. شہوت کا جذبہ ہے جس کو تو کچلنا ہے، آپ نے نکاح نہیں کرنا آپ نے بالکل. ٹھیک ہے جی، آپ نے اس طرح مجرد رہنا ہے. اور جو ہے یہ جو عرش ڈومینیٹ ہے، غالب آنے کا جذبہ ہے، یہ تو ہے ہی غلط. یہ تو کبر ہے، یہ تکبر ہے. اس کو تو کچھ جیسی خیال آئے ذہن میں چابک مارو آپ اپنے آپ کو. تو یہ ان کے طریقے تھے، لیکن یہ غیر فطری طریقے، یاد رکھیں. یہ جو ارجز ہیں یہ بہتے ہوئے پانی کی طرح ہیں، ان کو آپ کرش نہیں کر سکتے، ان کو آپ دبا نہیں سکتے. اسلام نے جو طریقہ بتایا، آپ دیکھیں اب یہاں فرق ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے تزکیہ نفس کیا تھا، اور صوفیہ یا جو ہمارے ہاں جو سلسلے چل رہے ہیں ان کا طریقہ ہے تزکیہ نفس کیا ہے. ہمارے ہاں جو اسلام کا صحیح طریقہ ہے اس کے اندر کچھ نہ کچھ کنٹرول ضرور ہے. جیسے دیکھیں روزے رکھ لیا آپ نے یہ نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے، لیکن اس میں بھی سحری بھی ہے، افطاری بھی ہے. ایسا نہیں کہ ہفتے ہفتے آپ بھوکے رہ رہے ہیں. اسی طریقے سے آپ نے قیام اللیل کر لیا، نفس کے خلاف کی یہ بھی ریاضت ہے، رات کو اٹھ کے. لیکن یہ نہیں کہ ساری رات آپ ریاضت کرتے رہے، سارا دن ساری رات سارے دن لگے ہوئے. آپ نے کچھ سے 1 گھنٹہ آپ نے بات کر لی، بس ختم بات. تو یہ طریقے کچھ کنٹرول ہے، لیکن زیادہ چینلائز کرنا ہے. اسلام کہتا ہے کہ جس کو چینلائز کریں. عش ٹو لیو ہے، اس کو حلال رزق سے آپ چینلائز کریں. عش ٹو پلیئر ہے جس سے آپ شہوانی جذبہ کہتے ہیں، اس کو آپ نکاح اور دیگر فرض بخش ایکٹیویٹی سے چینلائز کریں. اور سب سے بڑی بات جو آج ہم نے پڑھا ہے، عش ٹو ڈومینیٹ ہے آپ کے اندر، آپ غالب آنا چاہتے ہیں. اس کو بھی چینلائز کرنے کا ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ. آپ اپنے لیے نہیں یہ کام کر رہے، اللہ کے دین کے لیے کر رہے ہیں. اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے آپ اسٹرگل کرتے ہیں، تو اسی کو آپ چینلائز کر رہے ہوتے ہیں. اور یہی اگر چینلائز نہ ہو ٹو ڈومینیٹ، تو پھر پتہ نہیں کتنے قسم کے رذائل اخلاق جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں. یہ انسان غیبت کیوں کرتا ہے، حسد کیوں کرتا ہے، چغلی کیوں کرتا ہے، تکبر کیوں کرتا ہے. یہ سب اس لیے کہ وہ غالب آنا چاہتا ہے، دوسرے پر بڑائی ثابت کرنا چاہتا ہے، دوسرے کو نیچا کرنا چاہتا ہے. تو یہ ہے اسلام کے اندر وہ جو ایلیمنٹ ہے نا جہاد کا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ لا رہبانیت فی الاسلام، اور ایک اور جگہ پہ آتا ہے کہ الرہبانیت ھذہ الامہ الجہاد فی سبیل اللہ. اس امت کی رہبانیت ہے تو جہاد فی سبیل اللہ. تو ہمارے ہاں وہ جو صوفیہ تھے، جو اولین صوفیہ تھے، مجاہد بھی تھے، لیکن بعد میں آہستہ آہستہ بس اس کے اندر یہ چیز ایلیمنٹ نکل گیا. اب جو ہے کہ اب تو خیر وہ جو چیزیں روحانیت کے اندر تھیں وہ بھی نہیں رہی. اب تو صرف ایک دکان چل رہی ہے. آپ کو پتا ہے اب تو صوفیہ کیڑے مجرد رہتے ہیں. اب تو شادیاں بھی خوب کرتے ہیں، بلکہ 4 کرتے ہیں. باقی کھانے پینے بھی خوب چلتے ہیں. تو اور باقی عش ٹو ڈومینیٹ کیا ہے، وہ تو نیچے اپنے مریدوں کو نیچے پاؤں کے نیچے رکھتے ہیں، پاؤں کے نوک کے نیچے رکھتے ہیں. اصل طاقت تو یہ انجوائے کر رہے ہیں. تو یہ ساری بات ہے جو کہ آپ نظر رکھیں انشاءاللہ. جی جزاک اللہ خیر مدثر بھائی. آج کے سیکشن کا ہم ایک لاسٹ کوشچن لے لیتے ہیں. جنید عالم خان صاحب، اگر آپ کو کوئی سوال پوچھنا ہے تو پوچھ لیجئے. بس یہ ہمارا ہی لاسٹ سوال ہوگا. جزاکم اللہ خیر. جزاکم اللہ خیر. مدثر بھائی جی جزاک اللہ، آپ نے بہت اچھا آنسر دیا تھا اس کوسچن کا، کافی سمجھایا آپ نے. لیکن میں اس میں میرا بھی یہی مدعا تھا کہ مطلب کہ لوکل ریجیمز مطلب میرے جو پہلے مجھے سمجھ آئی تھی وہ یہی تھا کہ لوکل ریجیم سے ہی ہو کے مطلب جانا.
اس میں آپ نے مطلب کلیئر کیا ہے کہ یہ ہم نے غلط مطلب لیے ہوئے، یہاں پہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ ان کو بھی ہم نے سکھانا ہے، ان کو بھی ہم نے سمجھانا ہے اگر انہوں نے احکامات جو ہیں وہ نافذ نہیں کیے ہوئے. اس میں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو مطلق کافر ہے مطلب وہ دوسرے نمبر پہ آئے گا، اور پہلی کوشش ہماری یہی ہوگی کہ ہم ایک ٹرو اسلامک سسٹم جو ہے وہ اس کے لیے کوشش کریں اور تمکن قائم کریں. اور اس کے لیے وہ جو ڈاکٹر صاحب کا جو طریقہ ڈاکٹر صلاح رحمہ اللہ کا، کہ اس میں جو انہوں نے مخصوص تعداد اور ان کی تربیہ اور پھر انہوں نے ان کے حوالے سے ان کی ریزسٹنس کا ذکر کیا ہوا ہے، وہ ایک آئیڈیل طریقہ ہے. لیکن میں نوا کے مطلب نوا اسٹوڈیو جو ہے اس میں کچھ اہل علم ہیں جن کا مطلب فوکس ڈیموکریٹک سسٹم پہ زیادہ رہتا ہے. تو وہ ڈیموکریٹک سسٹم ہے تو کافی زیادہ لچک ہے اس میں، تو پھر اکثریت اگر جو اسلام پہ چلنے والی نہیں ہے یا کم اسلام پہ چلنے والی ہے تو وہ ہمیں ٹف ٹائم دے سکتی ہے، اور کبھی بھی مطلب مسئلہ جو ہے وہ حل نہیں ہو سکتا. اس پہ تھوڑا سا بتا دیجیے گا کائنڈلی. اچھا نہیں، وہ بھی تھوڑی مس انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے. جس طرح ہمارے بعض جو اسکالرز ہیں، جو ہم بھی، میں بھی اس پہ بات کرتا رہتا ہوں، جب ہم بات کرتے ہیں نا ڈیموکریٹک سیٹ اپ کی، تو وہ کوئی ڈیموکریسی یہ والی نہیں ہے جو اس وقت رائج ہے. ٹھیک ہے، تو وہ ڈیموکریٹک جو پروسیس جس کی ہم بات کرتے ہیں وہ اسلام کی روح کے مطابق ہوگی. یعنی اس میں تو مسئلہ کیا ہے نا کہ ہر کسی کا ایک ہی ووٹ ہے. ٹھیک ہے، تو یعنی وہ کیا اقبال نے کیا کہا تھا کہ بندوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے. ٹھیک ہے، جمہوریت وہ طرز حکومت ہے جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے. تو اس کے اندر تو یہ بالکل یعنی فلاڈ ایک سسٹم ہے. لیکن یہ ہے کہ صرف یہی راستہ نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کو ہم ریفائن کریں گے. ہم جب اسلام کے روح کے مطابق ہم بات کرتے ہیں تو اس کے اندر بہت سی چینجز آپ کو کرنی پڑیں گی، تب جا کے جو ہے یہ وہ جو اسلامک ڈیموکریٹک ماڈل کی طرف آئے گا. تو وہ ایک ڈفرینٹ بحث ہے کہ آج کے دور میں ڈیفینیٹلی آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ ایک امیر بن جائے. ٹھیک ہے، اوپر آ جائے امیر اور باقی اس کے مامور ہوں. یہ ڈیفینیٹلی یہ جو خلافت ہے یا ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے اللہ کے دین کے احکامات کی، یہ اجتماعی طور پہ ہمیں دی ہے. تو ایک اجتماعی انسٹیٹیوشن کو یہ کام کرنا ہوگا، ایک فرد کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لگائی ہے. تو اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ جو اس وقت پروسیس ہے ویسٹ کے اندر آیا ہے، اس کے اندر بہت سے فلاز ہیں جن کو ہمیں کریکٹ کرنا ہوگا. جس میں سب سے بڑا فلا جیسے میں نے بتایا آپ کو کہ گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے. تو یہاں پہ تولنے کا بھی سسٹم ہوگا. ٹھیک ہے، یہاں پہ جو ووٹ دینے کا حق ہوگا وہ بھی کوئی ایسے نہیں ہوگا کہ ہر بندے کو مل جائے گا. اس کے اپنا کرائٹیریا ہوگا. پھر اوپر جو لوگ نامینیٹ ہوں گے اس کام کے لیے، ان کے بھی اپنا کرائٹیریا ہوگا. پھر اس کے علاوہ جو ووٹنگ پروسیسز ہیں اس کے اندر بہت کچھ ریسرچ ہوئی ہے. اس میں بہت ایسے بھی ویٹڈ ووٹنگ کا بھی کانسیپٹ ہے. ٹھیک ہے، تو یعنی ہم ان سب کی اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بات کہتے ہیں کہ اس کی اسپرٹ کے مطابق ہی ہمیں یہ چیز جو ہے وہ نافذ کرنا ہوگی، ورنہ یہ ہم نافذ کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتے. آج کے دور میں ہم اس طرح کا نظام جیسا کہ پہلے اولین دور میں تھا کہ عمر خطاب آ جائیں، تو وہ ابتدائی دور میں تو ہو جائے گا. جیسے کہ جب ریولوشنری پارٹی آئے گی تو پھر تو ریولوشنری پارٹی ٹھیک ہے حکومت سنبھال لے گی، لیکن اس کو جلدی سے پھر جو ہے یہ پروسیسز اپنی جگہ پہ انٹیکٹ کرنے ہوں گے تاکہ زیادہ دیر تک یہ بات آگے بڑھ سکے. ورنہ یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی ان کا تو رائٹ ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے فائٹ کی، انہوں نے جناب حکومت کو چھین لیا، لیکن اس کے بعد ان کی اگلی نسلوں کا تو حق نہیں ہے نا کہ وہ اس کے اوپر بن کے بیٹھے رہیں، جو ہے ہیجمنی قائم کر کے بیٹھے رہیں. تو اس کے بعد تو بے حق امت کے سوسائٹی کا حق ہے، اس کو دینا ہوگا. لیکن اس کے اوپر یہ تمام چیکس اینڈ بیلنسز ڈالنے کے بعد جو اصل میں روح ہے نا، جو جس پہ فوکس رہنا چاہیے، وہ ہے ڈسٹریبیوشن آف پاور اینڈ اکاؤنٹیبلٹی آف پاور. پاور کو ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے اور ایک دوسرے کے سامنے اس کو اکاؤنٹیبل ٹھہرانا ہے تاکہ احتساب کا ایک بہترین عمل جو ہے وہ چلے. تو اس اسپرٹ کو ہم بات کرتے ہیں. یہ بات نہیں کہتے کہ جناب یہ جو جمہوریت ہے ہم اسی کو بس نافذ کر دیں گے. یہ مسکنسیپشن ہے جو لوگ بعض اوقات دے دیتے ہیں، ایسی بات نہیں. جزاک اللہ خیر مدثر بھائی. عثمان مشتاق صاحب جو ہے وہ دوبارہ سوال کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، کچھ لے لیں کوشچن. جی عثمان صاحب سوال کیجیے. سر میرا کوشچن وہی اس سے مطلب آگے ایک چھوٹی سی بات ہے تو اس کلیریفیکیشن چاہتا ہوں کہ جیسے کہ آپ نے کہا کہ اصل جو اسلامک اسٹیٹ ہوئی ہے مدینہ کی وہ تو ہوئی ہے فتح مکہ کے بعد. تو اس کا مطلب ہے کہ اصل ہدف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مکہ تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ جو ہمارے ہاں یہ جو کنسیپٹ یا بات بڑی مشہور ہو گئی ہے کہ دنیا میں دو ہی کلمے کی بیس پر جو ریاستیں قائم ہوئی ہیں، ایک مدینہ اور دوسرا پاکستان ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اصل وہ مکہ تھی کہ مکہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا گہوارہ بنایا ہے، اور اس کے بعد اپنی مرضی سے یا چوائس سے انصار کا دل رکھنے کے لیے جیسے کہ یہ روایت ملتی ہے کہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں میں مدینے میں رہوں گا.
تو اصل تو وہ مطلب جو توحید کا مرکز یا جو اسلامک ایک سسٹم بنا ہے وہ تو پھر مکہ بنا ہے اس کے حوالے سے. دوسرا یہ بات کی وضاحت میں چاہتا ہوں کہ ظاہر بات ہے اب جو احیائی تحریکیں اٹھی ان میں مولانا سید ابو اعلیٰ مودودی صاحب کا ایک بڑی کنٹریبیوشن ہے. تو کیا یہ مطلب میں نے اب مجھے صحیح یہ کنفرم نہیں ہے کہ سننے میں آتا ہے کہ مولانا ابو اعلیٰ مودودی صاحب بھی نا اس میں مطلب وہ کہا کرتے تھے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی ہے تو تب ہی اسلامک اسٹیٹ وہاں قائم ہو گئی تھی. تو کیا یعنی اس کی بھی ذرا کر دیں کلیریفیکیشن. تو جو پہلی بات تھی اس کے حوالے سے بھی شکریہ سر. جی دیکھیں بات یہ ہے کہ ام القریٰ تو مکہ ہی تھی نا, ٹھیک ہے. تو جب تک کہ مکہ نہیں گرے گا تو پھر وہ پورے اس علاقے میں ہیجمنی کس کی ہوگی. اصل بات میں نے وہی آپ سے کہا ہے کہ آپ کے کلیم کر دینے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ آپ اس کلیم کو ڈیفینڈ نہ کر سکیں, ٹھیک ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کلیم کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے تھے جب تک کہ مکہ رہتا. اگر آپ خود سوچیں قریش کی ہیجمنی قائم ہے, مین اتھارٹی ان کے پاس ہے, تو آپ کلیم کیسے کر سکتے ہیں کہ میری حکومت قائم ہوگی جبکہ ان کا کلیم حکومت کے اوپر ان کا کلیم ہے. تو وہی میں سے کہہ رہا ہوں, میں نے آپ سے کہا تھا کہ صرف کلیم کر دینے سے کچھ نہیں ہوتا. اس لیے صحیح معنوں میں جو حکومت قائم اسی وقت ہوئی جب مکے کو جو ہے سرنگوں کر دیا گیا, اور وہ یا تو کہہ سکتے ہیں صلح حدیبیہ میں. صلح حدیبیہ فتح مبین تھی کہ وہ اس لیے سے فتح مبین تھی نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور ایک پولیٹیکل پاور کے تسلیم کر لیا مشرکین مکہ نے. یعنی وہ جو پاور والے تھے انہوں نے اپنی پاور میں آپ کو شیئر دے دیا. ناؤ یو آر پاورفل. اب آپ کو کوئی کچھ کرنے والا نہیں. 10 سال تک یہ صلح ہے تو اس کا مطلب آپ 10 سال تک آپ اس ٹیریٹری پر کلیم رکھتے ہیں تو آپ ڈیفینڈ بھی کر سکتے ہیں. لیکن پھر بھی بیچ میں جب انہوں نے اشارات کی تو آپ نے پھر فتح مکہ کو فتح کیا. تو مکہ فتح ہونے کے بعد تو کہہ سکتے ہیں, رہی بات مولانا مودودی رحمۃ اللہ کی, تو اس طرح کی اور باتیں اور لوگوں نے بھی کی ہیں, ایسی بات نہیں ہے. لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں وہ اسٹیٹ ان دا میکنگ تھی, کچھ نہ کچھ تمکن مل گیا تھا, ٹھیک ہے. اس میں کچھ نہ کچھ احکامات کا اجرا ہونا شروع ہو گیا تھا. تو اس کو یعنی ربا ربی میں ہم کہہ دیتے ہیں ریاست بن گئی تھی, لیکن صحیح معنوں میں دیکھا جائے تو وہ ریاست نہیں تھی, ایک تمکن ملا تھا. جیسے طالبان ہے, اب وہ امریکہ کی جو ہیجمنی قائم ہے ان کی, وہ جو سینٹر میں جو ان کا ام القریٰ ہے وہ تو کابل ہے, لیکن وہاں پہ کندھار میں یا کسی اور علاقے میں چھوٹی جگہ پہ انہوں نے اپنا قائم کر لیا, تو اسے تمکن کہہ سکتے ہیں. اسے یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کی افغانستان پہ حکومت ہوگی. وہ تو جب تک کابل نہیں گرے گا اس وقت تک حکومت نہیں ہوگی. تو بات وہی ہے کہ اصل بات ہو رہی ہے اس پاور کی کہ طاقت جو ہے, سیاسی قوت جسے آپ کہتے ہیں, وہ جب تک آپ کے پاس نہ آ جائے اس وقت تک آپ اس پوزیشن میں نہیں ہوتے کہ آپ وہاں پہ احکامات نافذ کر سکیں, کسی ٹیریٹری کو ڈیفینڈ کر سکیں. تو یہ مسئلہ مدینے میں بالکل بھی نہیں تھا, ٹھیک ہے. اور اسی لیے بات یہ تھی, میں نے آپ کو بتایا کہ اس لیے مدینے میں یہ بھی طے نہیں تھا کہ غیر مسلموں کا کیا اسٹیٹس ہے, ٹھیک ہے. وہ بھی بعد میں جا کے طے ہوا جب فتح مکہ کے بعد سورۃ توبہ نازل ہوئی, جس میں پھر بات واضح ہوئی کہ یہ جو ہیں یہ ذمہ ہوں گے. تو دیکھیں سب چیزوں کو اگر آپ میپ کریں گے نا, سیب کو سیب سے کمپیئر کرنا چاہیے. آج کی ایک ماڈرن ریاست کے تصور کو آپ اگر قبائلی سوسائٹی پر اگر منطبق کرتے ہیں تو کچھ طریقے سے کریں نا. اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ دیکھیں کہ وہاں پہ سینٹرل پاور کہاں پہ لائی کرتی ہے. جیسے یہاں سینٹرل پاور اسٹیٹ کے اندر تو وہ مرکزی ہوتی ہے, اس کو آپ گرائیں گے نہیں, اور آپ اپنے کسی علاقے میں نہیں, پاکستان میں کوئی ٹرائبل ایریا میں چھوٹے سے جگہ پہ بندہ کہتے ہیں میری اپنی حکومت قائم ہوگی, تو وہ کہہ سکتا ہے, کلیم کر دے گا. تو کیا ہوا پھر, کلیم کیا تھا نا صوفی محمد صاحب نے, پھر کیا ہوا ان کے ساتھ, تو کلیم کیا تھا اپنا یہ کیا نام ہے, لال مسجد والوں نے بھی کلیم کیا تھا, ہم نے اسلامی قوانین وہ جو کورٹس نافذ کرنی ہے, تو کیا کیا اسٹیٹ نے پھر کے ساتھ. تو کلیم آپ کر دیں, لیکن جب تک کلیم کو آپ ڈیفینڈ نہیں کر پاتے, جب تک کہ آپ اس کی پاور کو جو ہے وہ صحیح معنوں میں اسٹیبلش نہیں کر پاتے, تو آپ کا کلیم صرف کلیم پہ ریاست نہیں بن جاتی. ریاست نام ہی اس قوت کا جو نافذ ہوئی. تو اس اینگل سے دیکھیں تو بات سمجھ میں آئے گی. باقی اسٹیٹ ان دا میکنگ کہہ سکتے ہیں ہم, ٹھیک ہے, بن رہی تھی, اسٹیٹ کی بنیادیں طے ہو رہی تھیں, کچھ احکامات کا جو ہے وہ اجرا ہو گیا تھا, کچھ تمکن مل گیا تھا, یہ ساری باتیں ٹھیک ہے. لیکن یہ کہہ دینا کہ وہ ریاست بن گئی تھی, یہ بات غلط ہے. اور یہ اس طرح کی شاید اس اینگل میں مولانا مودودی رحمۃ اللہ نے بھی نہیں کہی. یہ بھی ایک بس وہ مس انڈرسٹینڈنگ. جزاک اللہ خیر مدثر بھائی. مزید سوالات تو ہمارے پاس نہیں ہے, لیکن آپ لوگ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں ریحان کو, جو آپ کے کورس کوآرڈینیٹر ہیں. آپ ان کو سوال بھیجیے. اسی طرح انہوں نے آپ کو ای میل ایڈریس دیا ہوگا, آپ اس ای میل ایڈریس پہ بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. تو یہ مزید سوالات کے لیے پلیز کائنڈلی آپ ہمارے باقی بھی میڈیم یوز کریں.
اور इंशाल्लाह ताला मुदस्सिर भाई फिर नेक्स्ट क्लास इसी हफ्ते पे इसी टाइम पर होगी नेक्स्ट वीक बिल्कुल इंशाल्लाह। और अपने क्विज़ेस जो हैं ज़रूर अटेम्प्ट करते रहें, अपने असाइनमेंट जी से मंगवाते रहें। आपकी जो सपोर्ट है उसका बहुत शुक्रिया। और अपने कीप अप द गुड वर्क। जितनी मेहनत आप करेंगे, इतने अच्छे तरीके से आप इंशाल्लाह इन सेशंस को करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपको गहराई में समझ आएगी और कुरान का आप गहरा फहम हासिल करेंगे इंशाल्लाह। फिर हम ख़त्म करते हैं। माफ़ जज़ाकल्लाह खैर मुदस्सिर भाई। आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही व अला आलिहि व सहबिही अजमईन। रहमतिका या अरहमर राहिमीन। आमीन।